السلام علیکم ایمان جہاں میں ایک بار پھر سے آپ سب کو خوش آمدید۔ ہمارا ناول ہے جنت کے پتے، جس کی رائٹر ہیں نمرہ احمد، اور آج اس کی قسط نمبر ہے 36۔ تو بڑھتے ہیں اگلی قسط کی جانب۔ چھت سے کھلی گرے اسپورٹس کار کشادہ ہائی وے پہ دوڑتی جا رہی تھی۔ وہ کوہنی دائیں طرف کھلی کھڑکی پہ ٹکائے بند مٹھی سے گال کو سہارا دیے آنکھیں موندے کچی پکی نیند میں تھی۔ گرم ہوا سے سیاہ اسکارف پھڑپھڑا رہا تھا۔ دفعتاً کار کو ذرا سا جھٹکا لگا تو اس کا چہرہ آگے کو لڑکا، مگر اگلے ہی پل وہ آنکھیں کھول کر سنبھل کر پیچھے ہوئی۔ سامنے لمبی ہائی وے کے افق پہ سورج طلوع ہو رہا تھا۔ ہوا میں گرمی کی شدت بڑھ گئی تھی۔ سڑک کے دونوں اطراف خشک ویرانہ تھا، دور پہاڑ تھے۔ میں سو گئی تھی؟ اس نے آنکھیں ملتے جیسے خود سے پوچھا۔ نہیں مادام، آپ کل رات سے ڈرائیو کر رہی تھیں۔ سو تو میں رہا تھا۔ حیا نے بائیں جانب دیکھا۔ جہان اسٹیئرنگ وہیل پہ دونوں ہاتھ رکھے ڈرائیو کر رہا تھا۔ نیلی جینس پہ نیلی ڈریس شرٹ کی آستین کوہنیوں تک موڑے، آنکھوں پہ پیلا سیاہ گلاسز لگائے جن کے سائڈ سے آنکھ کے قریب زخم کا نشان صاف نظر آ رہا تھا۔ کیا ہم کیلس پہنچ گئے؟ اس نے گردن ادھر ادھر پھیری۔ موٹر وے کے اطراف کا مخصوص ویران علاقہ۔ نہیں، سو جاؤ، جب پہنچیں گے تو تمہیں اٹھا دوں گا۔ حیا نے اس بات میں سر ہلایا اور گردن سیٹ کی پشت سے ٹکا کر آنکھیں موند لیں۔ جہان نے نگاہ پھیر کر اسے دیکھا اور پھر افسوس سے سر جھٹکا۔ حیا خانم، فرنٹ سیٹ پہ بیٹھنے کے جو ایتھکس ہوتے ہیں ان میں دوسرا نمبر کس چیز کا ہوتا ہے؟ میں نے سیٹ بیلٹ پہن رکھی ہے، بند آنکھوں سے کہتے اس نے ہاتھ سے اپنی سیٹ بیلٹ کو چھو کر یقین دہانی کروائی۔ وہ تو پہلا اصول ہے، دوسرا فرنٹ سیٹ پہ سونے کی ممانعت کے حوالے سے ہے۔ نیند ویسے ہی کھل گئی تھی، اوپر سے اس کے طنز۔ وہ آنکھیں کھول کر پوری طرح جاگ کر سیدھی ہوئی۔ تمہارے منہ سے ایتھکس کا ذکر کتنا خوبصورت لگتا ہے نا جہان؟ کیوں؟ چند ایک باتوں کے علاوہ میں ایک بہت ڈیسنٹ آدمی ہوں۔ وہ برا مان گیا۔ حیا نے بہت حیرانی سے اسے دیکھا۔ تھینک یو ویری مچ جہان سکندر، ورنہ میں انقرہ سے یہاں تک یہی سوچتی آ رہی ہوں کہ یہ کار تمہاری اپنی ہے یا چوری کی۔ جہان نے ایک خفا نگاہ اس پہ ڈالی اور رینٹ کی کہہ کر سامنے دیکھنے لگا۔ ہم کیلس کب پہنچیں گے؟ اس نے ذرا کسل مندی سے پوچھا۔ ڈرائیو میں کر رہا ہوں، تم تو سوتی آئی ہو۔ پھر ایک تو پتہ نہیں ہر ڈرائیو کرنے والا یہ کیوں سمجھتا ہے کہ اس کے علاوہ باقی تمام مسافر تھک نہیں سکتے۔ اوہ، تمہارا پاؤں تو نہیں دکھ رہا؟ نہیں، ٹھیک ہے۔ اور تمہارا سر درد؟ اس نے پھر سے جارحیت کے پردے میں دفاع کیا۔ میں ٹھیک ہوں۔ حیا نے اس بات پہ گردن موڑ کر بغور اس کا چہرہ دیکھا۔ آخری دفعہ سچ کب بولا تھا؟ ابھی 10 سیکنڈ پہلے، جب میں نے کہا کہ میں ٹھیک ہوں۔ میں جانتی ہوں کہ اگر اس کے سر میں درد تھا تب بھی نہیں بتائے گا۔ چند لمحے خاموشی سے گزرے۔ باہر چلتی گرم ہوا کے تھپیڑوں کے سوا کوئی آواز نہ سنائی دیتی تھی۔ ہم کیلس کب پہنچیں گے؟ اس نے اب کے ذرا اکتا کر کوئی تیسری دفعہ پوچھا۔ 2 گھنٹے مزید لگیں گے۔ میں نے نہیں کہا تھا کہ آؤ، تم خود مصر تھی۔ شکایت تو نہیں کر رہی، ٹائم ہی پوچھ رہی ہوں۔ کوئی 17ویں دفعہ پوچھ رہی ہو۔ وہ باقاعدہ برا مان گیا تھا۔ اور تم تو کپادوکیا دیکھنے آئی تھی، پھر کیلس آنے کی کیا ضرورت تھی؟ میری مرضی، اس نے بے نیازی سے شانے اچکائے۔ یہ کہہ نہیں سکتی تھی کہ وہ اس کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتی۔ اسے ڈر تھا کہ وہ اسے کھو نہ دے۔ کار اسی طرح سنسان سڑک پہ دوڑ رہی تھی۔ شاز و نادر آس پاس سے اکا دکا گاڑی گزر رہی تھی، ورنہ ہر سو سنہری سی خاموشی تھی۔ ہم کیلس میں کہاں رہیں گے؟ کبھی کبھی بہار گل بننے میں حرج نہیں ہوتا، سو اس نے پھر سے سوال کیا۔ ایک سیف ہاؤس ہے، رات وہیں رہیں گے۔ آج اتوار ہے، کل پیر کا دن بھی وہیں گزاریں گے۔ پھر میں کل رات بارڈر پہ چلا جاؤں گا اور تم پرسوں صبح استنبول چلی جاؤ گی۔ پھر پرسوں رات تم پاکستان کی فلائٹ لے لو گی۔ اب اگر کہتی ہو تو 71ویں دفعہ سارا پلان دہرا دوں؟
اتنی بری لگ رہی ہو تو نہ لاتے مجھے، تم نے ایک دفعہ بھی منع نہیں کیا اور فوراً راضی ہو گئے۔ تم اندر سے خود ہی چاہتے تھے کہ میں تمہارے ساتھ آؤں۔ واہ، یہ سن کر میری آنکھیں بھر آئیں۔ جیہان نے مسکراہٹ دبائے سر جھٹکا۔ وہ یقیناً اس کے سونے سے بور ہو رہا تھا اور چاہتا تھا کہ وہ جاگ جائے اور جلی کٹی ہی سنائے مگر بولتی رہے۔ مگر مجال ہے جو یہ آدمی اعتراف کر لے۔ وہ خفگی سے رخ موڑے بائیں طرف باہر دیکھتی رہی۔ پاکستان میں ڈرائیونگ سیٹ دائیں طرف ہوتی ہے مگر ترکی میں بائیں جانب تھی، سو وہ جیہان کے دائیں طرف بیٹھی تھی۔ سورج اب پوری طرح سے نکل آیا تھا۔ کل رات جب انقرہ میں ہوٹل سے جیہان نے اسے پک کیا تھا تب اسے اب تک وہ حالت سفر میں تھے۔ ویسے اب بتاؤ دنیا کا سب سے خوبصورت شہر کون سا ہے؟ وہ اسے چھیڑ رہا تھا۔ اسلام آباد، وہ بے نیازی سے بولی۔ اچھا، اسٹیئرنگ وہیل گھماتے ہوئے جیہان نے اس بات میں سر ہلایا۔ اور ہیلن آف ٹرائی کے ٹرائی کا ذکر تو سنا ہوگا تم نے؟ ہاں، اس کا یہاں کیا ذکر؟ وہ دور نظر آتے پہاڑوں کو دیکھ کر بولی۔ ٹرائی کا تاریخی شہر ترکی میں ہی واقع ہے۔ ہاں، وہ ہیلن آف ٹرائی کی کہانی ترکی کی ہی ہے۔ اچھا، جیہان نے اپنے تئیں سے متاثر کرنے کی کوشش کی مگر حیا نے ذرا اثر نہیں لیا۔ وہ بھی ڈی جے کی دوست ہونے کا حق ادا کرنا چاہتی تھی۔ جیہان کچھ دیر دانت سے لب دبائے کچھ سوچتا رہا، پھر ایک دم اس نے گردن موڑ کر حیا کے اس طرف دور سے دکھائی دیتے پہاڑوں کو دیکھا اور مسکراہٹ اس کے لبوں پہ آ گئی۔ اس پہاڑ کا نام معلوم ہے تمہیں؟ حیا اسی طرح دیکھ رہی تھی، بس ذرا سے شانے اچکائے۔ نہیں، وہ ماؤنٹ نمرود ہے، کہہ کر جیہان نے اس کے تاثرات دیکھے۔ اچھا، وہی بے نیازی۔ نہیں، تم نہیں سمجھی، یہ ماؤنٹ نمرود ہے۔ نمرود کو تو جانتی ہوگی تم۔ کون؟ اس کے لبوں سے پھسلا، پھر یاد آیا ترکوں کے جو نام تے پہ ختم ہوتے ہیں وہ ہمارے ہاں دال پہ ختم ہوتے ہیں۔ احمد سے بنا احمد، مولود سے بنا مولود، اور نمرود سے بنا نمرود، بادشاہ نمرود۔ وہ چونکی۔ ہاں، وہی نمرود، اور یہ وہی پہاڑ ہے جہاں نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں اتارا تھا۔ اللہ اللہ، یہ وہ پہاڑ ہے؟ وہ پہاڑ ترکی میں ہے؟ اس کو حیرت کا جھٹکا سا لگا تھا۔ وہ فوراً سیدھی ہو بیٹھی۔ وہ بھورا سا پہاڑ جو ان سے بہت دور تھا کافی دیر سے ان کے ساتھ چلا آ رہا تھا۔ یہ تھا وہ پہاڑ۔ وہ 5 ماہ سے ترکی میں تھی اور اسے کبھی یہ پتہ ہی نہیں چل سکا کہ وہ سارا قصہ، وہ سب آج کے ترکی میں ہوا تھا۔ جیہان اب سے اپنے مقصد میں کامیاب ہو کر آسودہ سا مسکراتے ہوئے ڈرائیو کر رہا تھا اور وہ اپنا اسلام آباد بھلائے بنا پلک جھپکے اس پہاڑ کو دیکھ رہی تھی۔ وہ 4000 سال پرانا قصہ، وہ جس کا ذکر قدیم مقدس کتابوں میں ملتا ہے، وہ اس پہاڑ پہ پیش آیا تھا، بالکل اسی پہاڑ پہ جب ہم سب کے ابراہیم علیہ السلام کو جنہیں یہود، عیسائی اور مسلمان سب اپنا پیغمبر مانتے ہیں، ان کو آگ میں ڈالا گیا تھا۔ اس آگ میں جو جلا دیتی ہے، جو راکھ کر دیتی ہے، مگر وہ آگ ان کے لیے گلزار بن گئی تھی، نرم گلابوں کی طرح۔ لیکن پھر ہر کسی کے پاس قلب سلیم تو نہیں ہوتا نا، اور جانے اس سلیم دل کو حاصل کرنے کے لیے پہلے انسان کو کتنا جلنا پڑتا ہے، یہاں تک کہ آگ اس پہ اثر کرنا چھوڑ دے۔ ہاں، تپش اثر کرنا چھوڑ دیا کرتی ہے جب جل جل کر انسان کندھن بن جاتا ہے، اور پھر لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کو عبایا میں گرمی نہیں لگتی، اور حجابی لڑکی حیران ہوئی ہے کہ گرمی؟ کون سی گرمی؟ اس نے بے اختیار اپنے بازو کے اوپری حصے کو چھوا جہاں داغے گئے 3 حروف آج بھی ویسے ہی تھے، WHO، ہو۔ وہ کون تھی؟ ہاں، بہت گناہ گار، بہت غلطیاں کرنے والی ہی صحیح، بہت نافرمان قسم کی مسلمان ہی صحیح، مگر سامنے اس پہاڑ پہ نقش تاریخ سے ایک امت ہونے کا رشتہ تو تھا ہی۔ اور زندگی میں بعض لمحے ایسے ہوتے ہیں جب کسی مسلمان کو خون کے ابلتے جوش بازو پہ کھڑے ہوتے، رونگٹوں
اور فرتے جذبات سے بھیگتی آنکھوں کے ساتھ اپنے مسلمان ہونے پہ بہت فخر محسوس ہوتا ہے۔ اس کے لیے بھی وہ ایک ایسا ہی لمحہ تھا۔ کیلس قریب آیا تو نمرود داغ کوہ نمرود دور ہوتا گیا، مگر اس کا اثر ابھی تک قائم تھا۔ جہان بتا رہا تھا کہ نمرود داغ پہ نمرود کے بڑے بڑے مجسمے بنے ہیں جن کے سر کاٹ دیے گئے ہیں۔ اب وہ کٹے ہوئے سر پہاڑ کے قدموں میں جا بجا پڑے ہیں اور سیاح ان پہ سٹول کی طرح بیٹھ کر تصاویر بنواتے ہیں۔ جو سر جھکتے نہیں وہ اسی طرح کاٹ دیے جاتے ہیں۔ چلو وقت انسان سے جو بھی چھینے، کم از کم اس بات کا فیصلہ تو کر ہی دیا کرتا ہے کہ کون تاریخ کے درست طرف تھا اور کون غلط طرف۔ کیلس سے ذرا دور وہ ایک گیس اسٹیشن پہ رکے تو جہان نے کہا کہ وہ ادھر موجود سٹور سے گفٹ لینا چاہتا ہے۔ کس کے لیے اس نے نہیں بتایا، یقیناً اپنے میزبانوں کے لیے۔ وہ بھی کار سے نیچے اتر آئی۔ سٹور میں آ کر وہ پرفیوم والے ریک کی طرف چلا گیا۔ خالص زنانہ پرفیومز۔ اسے شبہ ہوا کہ وہ کسی لڑکی کے لیے شاپنگ کر رہا ہے۔ عجیب سا لگا۔ خیر وہ میک اپ سیکشن میں کاسمیٹکس الٹ پلٹ کر دیکھنے لگا۔ پھر یاد آیا کہ کاجل خریدنا تھا۔ اس کا کب سے ختم ہو چکا تھا۔ اب استعمال بھی ذرا کم کرتی تھی۔ پتہ نہیں یہاں سے کیسا ملے۔ کاجل اسٹکس کی ٹوکری سے جیسے ہی اس نے ایک کاجل اٹھایا، ایک یاد چھم سے آنکھوں کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ ترکی آنے سے قبل وہ چند روز جب اس نے اور ڈی جے نے اکٹھی شاپنگ کی تھی، انہی میں سے ایک دن وہ دونوں ایک شاپ کے کاسمیٹک سیکشن میں کھڑی تھیں۔ حیا، سب سے اچھا اور اعلیٰ میک اپ برانڈ کون سا ہے؟ نے لپ گلوز ہونٹوں پہ لگا کر چیک کرتی حیا کو ماہر تصور کر کے پوچھا تھا۔ میک اس نے مصروف سے انداز میں جواب دیا تھا۔ ہاں، ڈی جے سیلز گر کی طرف مڑی۔ ایک میک کا کاجل دکھا دیں۔ سیلز گر نے فوراً میک کا کاجل نکال کر سامنے کیا۔ خوبصورت ڈبی، جدید انداز۔ ڈی جے کی آنکھوں میں ستائش ابھری۔ کتنے کا ہے؟ اس نے الٹ پلٹ کر ڈبی دیکھتے ہوئے پوچھا۔ 800 روپے کا۔ ڈی جے کا منہ کھل گیا۔ یہ ایک 800 روپے کا ہے؟ سیلز گرل نے شائستگی سے اس بات میں سر ہلایا۔ ڈی جے نے ہاتھ میں پکڑے کاجل کو دیکھا اور پھر سیلز گرل کو، پھر حیا کی طرف ہو کر سرگوشی کی۔ بی پاکستانی اینڈ بائے پاکستانی۔ ساتھ ہی ٹھک سے کاجل کاؤنٹر پر رکھ کر قطعیت سے سیلز گرل سے بولی، دکھائیں بھائی وہی اپنا 35 روپے والا ہاشمی کاجل۔ منظر نگاہوں کے سامنے سے تحلیل ہو گیا اور نگاہیں دھندلا گئیں۔ پھر بھی وہ دھیرے سے ہنس دی اور آنکھیں رگڑیں۔ یادیں جو کبھی پیچھا نہیں چھوڑتی۔ وہ کاجل لیے بغیر کہ اب پاکستان جا کر ہی لے گی، جہان کی طرف چلی آئی۔ وہ ایک پرفیوم خرید چکا تھا اور اب پیمنٹ کر رہا تھا۔ اتنا چھوٹا سا اسٹور ہے، تمہیں کیسے پتا کہ اتنا مہنگا پرفیوم جو لے رہے ہو وہ اوریجنل ہے یا نقل؟ جہان کو ٹوکنا تو قومی فریضہ تھا۔ اس کے لیے جہان نے بقایا پیسے واپس پکڑتے ہوئے مڑ کر سنجیدگی سے اسے دیکھا اور پھر لفافے سے پرفیوم نکال کر ڈبی سے شیشی باہر نکالی۔ پھر شیشی کے اسپرے نوزل پہ انگلی کے قریب لے جا کر اسپرے کیا۔ دیکھو یہ کتنا فائن اور برابر اسپرے ہے۔ اگر نکلی ہوتا تو ذرا پچکڑی کے ساتھ کی صورت اسپرے ہوتا، اور میں نے کئی بار پریس کر کے دیکھا ہے، کیونکہ پہلی دفعہ میں تو اور اوریجنل اور لوکل پرفیوم کا پتہ نہیں چلتا۔ اوریجنل پرفیوم پریس کرنے پہ بھی اسپرے اتنا فائن نہیں ہوتا۔ اس نے ہاتھ پہ لگی خوشبو کو انگلیوں سے مسلا، پھر شیشے کی نوزل حیا کے سامنے کی۔ دیکھو یہ نوزل کتنا پتلا ہے، اور اوریجنل پرفیوم کا ہمیشہ پتلا ہوتا ہے، جبکہ اسی برانڈ کی کہ نقلی پرفیومز کا نوزل ذرا کھلا ہوگا۔ پھر وہ شاپر میں پرفیوم ڈالتا پلٹ گیا۔ اس نے بس اس بات میں سر ہلا دیا، اس آدمی کے پاس ہر مسئلے کا حل ہوتا ہے۔ جب وہ کیلس کی گلیوں میں سے گزر رہے تھے تو وہ سوچنے لگی کہ آخر کیسے اس کے پاس ہر مسئلے کا حل ہوتا ہے۔ یہ ساری باتیں کوئی سکھا تو نہیں سکتا، یہ خود سیکھی جاتی ہیں، تجربے سے، مشاہدے سے۔ ہاں وہ یقیناً کسی مسئلے کی وجہ سے اکتا جاتا ہوگا، مگر پھر عام لوگوں
کی طرح اس چیز کو ٹھپ کر کے نہیں بیٹھ جاتا ہوگا، بلکہ اس کا حل ڈھونڈتا ہوگا، اور ڈھونڈنے سے تو سب مل جایا کرتا ہے۔ ہاں، وہ اسٹرگل کرنے والے لوگوں میں سے تھا، وہ اس سے متاثر ہوئی تھی، مگر خیر یہ بات اسے کہے گی تو وہ کبھی نہیں۔ کیلس چھوٹا سا قصبہ تھا، تنگ مگر صاف گلیاں، خوانچہ فروش، پھلوں سبزیوں کی ریڑیاں، پاکستان کے کسی چھوٹے شہر جیسا مگر زیادہ صاف ستھرا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ ایک ایسی ہی گلی میں ایک گھر کے دروازے پہ کھڑے تھے۔ دستک دینے کے چند لمحوں میں ہی دروازہ کھل گیا۔ مرحبا، معمر خاتون نے مسکراتے ہوئے سلام کیا۔ مسکراہٹ کا پتہ آنکھوں سے چلا، ورنہ انہوں نے کھلے اسکرٹ اور لمبے بلاؤز کے اسکارف سے نقاب لے رکھا تھا۔ مرحبا، ساتھی جہان نے حیا کو آگے بڑھنے کا اشارہ کیا۔ خاتون راستہ چھوڑ کر کھڑی تھیں۔ حیا نے ذرا جھک کر جہان کو دیکھا، پھر ان خاتون کو سر کے اس بات سے سلام کا جواب دیتی اندر داخل ہوئی۔ چھوٹا سا صحن، آگے کمرے کا دروازہ تھا، برآمدہ وغیرہ نہیں تھا۔ وہ تینوں دروازے تک ساتھ آئے۔ چوکھٹ پہ جہان جھک کر بوٹ کے تسمے کھولنے لگا، پھر جھکے جھکے گردن اٹھا کر آنکھوں سے حیا کو ذرا خفگی سے اشارہ کیا۔ اوہ! وہ جلدی سے آگے بڑھی اور نقاب اتارتے ہوئے تعظیماً ان خاتون کا ہاتھ لے کر چوما اور آنکھوں سے لگایا۔ یہ میری بیوی ہے، حیا۔ وہ اب جوتے پیروں سے نکال رہا تھا۔ خاتون نے مسکراتے ہوئے اسے دعا دی، عمر میں برکت اور نعمتوں کی بقا کی دعا۔ وہ مسکراتے ہوئے دوبارہ نقاب کرنے لگی تو وہ سیدھا ہوتے ہوئے بولا، یہاں اور کوئی نہیں ہے، اتار دو۔ پھر ان خاتون کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا، یہ مریم خانم ہے، میرے دوست علی کرامت کی والدہ۔ حیا کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ اللہ اللہ، یہ تھی وہ؟ حد ہے، جہان نے بتایا ہی نہیں۔ بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کر، وہ واقعی خوشی سے بولی تھی۔ وہ خاتون مسکراتے ہوئے سر ہلا کر پھر انہیں اندر لے گئیں۔ جب وہ ایک فرشی نشست والے کمرے میں آ بیٹھے تو وہ بہت اشتیاق سے کہنے لگی، مجھے جہان نے بہت دفعہ آپ کے بارے میں بتایا تھا۔ کرامت بے، آپ کے ہسبینڈ کی ورکشاپ تھی نا استنبول میں، اب کہاں ہوتے ہیں وہ؟ اس سوال پہ مریم خانم کی مسکراتی آنکھیں ذرا سمٹی۔ انہوں نے جہان کو دیکھا اور جہان نے حیا کو۔ کیا کچھ غلط پوچھ لیا؟ ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے بیٹا، وہ بولیں تو آواز سوگوار تھی۔ اوہ! اللہ مغفرت کرے، اسے پچھتاوا ہوا۔ پھر موضوع بدلنے کی غرض سے بولی، اور آپ کی ایک جیٹھانی بھی تھیں، فریحہ، جہان کو بہت پسند تھی وہ۔ بتایا تھا اس نے مجھے کہ وہ بہت خوبصورت تھیں۔ وہ لوگ استنبول میں ہوتے ہیں کیا؟ خانم، ہم کھانا کھائیں گے، مگر کوئی تکلف مت کیجیے گا، جو بنا ہے لے آئیں، وہ ذرا اونچی آواز سے بولا۔ حیا خاموش ہو گئی۔ پھر کچھ غلط پوچھ لیا تھا شاید۔ ہاں، تم بیٹھو، میں کھانا لاتی ہوں۔ اس کی اپنائیت پہ ان کی پھیکی پڑی مسکراہٹ دوبارہ زندہ ہوئی اور باہر چلی گئیں۔ کتنا بولتی ہو تم؟ وہ جھنجھلا کر اس کی طرف پلٹا جو گاؤں تکیے سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھ لو، مگر ان سے نہیں۔ تم تو جیسے فوراً بتا دو گے نا۔ اتنے گھنٹے ہو گئے سفر میں، ایک دفعہ ذکر نہیں کیا تم نے کہ ہم علی کرامت کے گھر جا رہے ہیں۔ فریحہ نے کئی سال پہلے خودکشی کر لی تھی اور اس سے پہلے اس نے اس کے شوہر کو قتل کر دیا تھا۔ وہ جو خفگی سے بولتی جا رہی تھی، اس کی بات پہ دھچکا سا لگا۔ اللہ اللہ، ششدر سی ہو کر جہان کو دیکھا۔ مگر کیوں؟ جہان نے شانے اچکائے۔ زمین جائیداد کا مسئلہ تھا شاید۔ یہ لوگ اب یہیں رہتے ہیں، ان کے حالات بھی اچھے نہیں ہیں۔ علی کرامت آج کل ادھر نہیں ہوتا، لیکن اب یہ ٹاپک ان کے آگے مت چھیڑنا۔ اوکے، میں چپ ہوں۔ اس نے کندھے جھٹکے۔ یوں ہی لگا کہ جہان اصل وجہ جانتا ہے اور چھپا گیا ہے، لیکن پوچھنے کا فائدہ نہیں تھا۔ تم مریم خانم کے لیے پرفیوم لائے ہو؟ اس نے پھر سوال کیا، حالانکہ ابھی اس کے سامنے ہی تو جہان نے ان کو وہ گفٹ بیگ تھمایا تھا۔ ہاں، ان کو خوشبو پسند ہے۔ جب میں چلا جاؤں گا تو وہ اسے ضرور استعمال کریں گی اور انہیں اچھی بھی لگے گی۔ وہ اس کا ذکر بہت محبت اور ادب سے کر رہا تھا، اس کی اپنی مرہ جمیلہ۔ پھر کھانے کے وقت مریم خانم نے ڈش اس کے آگے کرتے ہوئے کہا، جہان کو بہت پسند ہے اور ایران بھی۔ تمہاری پسند کا نہیں پتا تھا، کیا تم یہ کھا لو گی؟
جی بالکل، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پہلی دفعہ اسے احساس ہوا تھا کہ اسے جہان کی پسند ناپسند کا علم نہیں، کھانے کے بارے میں ہی صحیح۔ ایران ترک لسی تھی اور بورک سموسے یا کچوری کی ہی ایک جدید شکل تھی۔ جہان بہت شوق سے کھا رہا تھا، گو بہت زیادہ نہیں مگر خلوص اور محبت کا بھی اپنا ذائقہ ہوتا ہے۔ تمہارا کمرہ اوپر تیار ہے، تم آرام کر لو۔ کھانے کے بعد وہ ہاتھ دھو کر آیا تو مریم خانم نے کہا، جی۔ وہ اس بات میں سر ہلاتا، رومال سے ہاتھ صاف کرتا اور حیا کو ایک نظر جیسے کہہ رہا ہو میں ذرا آرام کر لوں دیکھ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ حیا نے گردن موڑ کر دیکھا، ادھ کھلے دروازے سے سیڑھیاں نظر آ رہی تھیں، وہ ان پہ چڑھتا اوپر جا رہا تھا، اس گھر سے جیسے وہ بہت مانوس تھا۔ لائیں میں آپ کی مدد کر دیتی ہوں۔ وہ ان کے ساتھ برتن اٹھانے لگی۔ کچن میں آ کر اس نے دیکھا کہ مریم خانم نے اپنا نقاب اتار دیا تھا۔ وہ واقعی سیاہ فام تھیں لیکن پھر بھی خوبصورت تھیں، اور محبت پسندیدگی کو تو نہیں کہتے، عربی لغت میں تو محبت کہتے ہیں کسی شخص کا کسی دوسرے کی نظر میں خوبصورت لگنے کو ہے، اتنا خوبصورت کہ وہ دل میں کھپ جائے، اور واقعی اتنی خوبصورت تو پھر وہ تھی ہی۔ ان کا گھر چھوٹا تھا، بہت سلیقے سے مگر سجایا ہوا۔ بڑے گھر کو تو سب سجا لیتے ہیں، اصل آرٹ تو چھوٹا گھر سجانا ہے۔ بیٹھک سے نکلو تو ایک طرف سیڑھیاں اور دوسری جانب کچن تھا۔ تم بھی آرام کر لو، کافی تھک گئی ہوگی۔ جب وہ کچن میں موجود پھیلاوا سمیٹنے لگی تو مریم خانم نے بہت اپنائیت سے کہا۔ حیا نے ایک نظر کھلے دروازے سے دکھتی سیڑھیوں کو دیکھا، اوپر ایک ہی کمرہ ہوگا ظاہر ہے، اور کتنا برا لگے گا اگر وہ بھی ادھر ہی چلی جائے۔ نہیں، اصل میں تو سوتی آئی تھی، ویسے بھی تھک گئی ہوں بیٹھ بیٹھ کے، اب لیٹنے کا دل نہیں کر رہا۔ وہ آرام کرے گی ابھی، اور جہان بھی آرام کرے گا۔ میں آپ کے ساتھ بیٹھ جاؤں؟ چلو جیسے تمہاری مرضی، وہ مسکرا کر بولیں۔ جب کچن سمیٹ لیا تو پھر وہ دونوں اسی فرشی نشست والے کمرے میں آ بیٹھیں۔ چند لمحے خاموشی سے گزر گئے۔ حیا کو سمجھ نہیں آیا وہ کیا کہے، نئی جگہ تھی، وہ بے تکلف ہونا بھی نہیں چاہ رہی تھی، مگر اس گھر میں کچھ انوکھی سی اپنائیت تھی۔ کیا وہ اکثر یہاں آتا رہتا ہے؟ کبھی کبھی آتا ہے، وہ بھی پچھلے 3 سال سے، جب سے اس کا کاروبار اس جگہ پہ ہو گیا ہے۔ اس بات پہ حیا نے غور سے ان کا چہرہ دیکھا، مگر یوں لگتا جیسے وہ نہیں جانتی وہ کون سا کاروبار کر رہا ہے۔ تمہاری شادی کب ہوئی تھی؟ انہوں نے مسکرا کر محبت سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ وہ ذرا گڑبڑا گئی، پتہ نہیں جہان نے کیا کہہ رکھا تھا، پھر زبردستی ذرا سا مسکرائی۔ زیادہ عرصہ نہیں ہوا، بس 22 سال ہونے والے ہیں۔ اچھا، اللہ تعالیٰ تمہیں خوش رکھے۔ وہ مسکرا کر سر ہلاتی دعا دے رہی تھیں۔ عربوں کی مخصوص عادت۔ جہان کیا اتنے سال آپ سے کانٹیکٹ میں رہا تھا؟ ہاں، فون کرتا رہتا تھا، 2-3 برسوں سے تو آنے جانے بھی لگا ہے۔ بہت سعادت مند لڑکا ہے، ہمیں کبھی بھی نہیں بھلایا۔ جی، وہ بتاتا تھا آپ کے بارے میں اکثر۔ آپ تو ڈاکٹر تھی نا، میرا مطلب ہے نا؟ ہاں، مگر اب میرے گھٹنوں میں درد رہتا ہے، یہاں ہسپتال جاتی ہوں ہر ہفتے اور اتوار، لیکن آج تم لوگ آ رہے تھے اس لیے نہیں گئی۔ یعنی کہ جہان ان کو آنے سے پہلے مطلع کر چکا تھا، لیکن کیا تھا اگر اسے بھی بتا دیتا؟ ان کے ساتھ پہلے وہ تکلف میں بیٹھی تھی، لیکن آہستہ آہستہ وہ باتیں کرتی گئیں تو حیا کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے۔ وہ کوہنی بھی پیچھے گاؤ تکیے پہ ٹکائے آرام سے بیٹھ گئی۔ کیلس کی باتیں، یہاں کے لوگوں کی باتیں، پاکستان کی، زیتون کے درختوں کی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اسے مریم خانم کا گھر بہت اچھا لگنے لگا تھا۔ رات میں اس نے مریم خانم کے ساتھ مل کر کھانا تیار کروایا تھا۔ انہوں نے آج مانتی بنائے تھے، عجیب و غریب سی ڈش تھی مگر مزیدار تھی۔ مریم خانم کی بقول جہان کو بہت پسند تھی۔ جب وہ دسترخوان پہ برتن لگا رہے تھے تب وہ سیڑھیوں سے اترتا ہوا دکھائی دیا۔ جہان، مجھے مریم آنٹی نے وہ کارڈ بھی دکھایا ہے جو تم نے ان کے لیے لکھا تھا۔ آنٹی، آپ تو جہان کو اس سے بھی پہلے سے جانتی ہیں، ہے نا؟ جب وہ اندر قالین پر آ کر بیٹھا تو اس کے سامنے پلیٹ رکھتے ہوئے حیا نے مسکراہٹ دبائے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ مریم آنٹی اس کے پیچھے ٹرے لے کر کمرے میں داخل ہو رہی تھیں۔ اس کی بات پہ مسکرا کر سر اس بات میں ہلایا۔ ہاں بیٹا، عرصہ ہو گیا ہے ان کے ساتھ تو۔
انہوں نے مانتی کی ڈش دسترخوان کے وسط میں رکھتے ہوئے کہا، پھر خود بھی وہیں بیٹھ گئیں۔ تمام برتن رکھے جا چکے تھے اور ان کے گرد وہ تینوں تکون کے 3 خانوں کی طرح آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ تو پھر بتائیں نا آنٹی، جیہان بچپن میں کیسا تھا؟ وہ اسی طرح مسکراہٹ دبائے تکیے سے ٹیک لگا کر بیٹھی مزے سے پوچھنے لگی۔ کھلے بال سمیٹ کر کندھے پہ ایک طرف ڈالے لمبی قمیض، جامنی قمیض کے اوپر شانوں پہ ٹھیک سے زیتونی دوپٹہ پھیلائے وہ اس گھر کے ساتھ بہت مانوس سی لگ رہی تھی۔ جیہان کیسا تھا؟ ایسا ہی تھا جیسا اب ہے، آنٹی ڈش اس کے سامنے کرتے ہوئے مسکرا کر کہنے لگی۔ وہ اس دوران سر جھکائے خاموشی سے پلیٹ میں کھانا ڈال رہا تھا۔ تو بتائیں نا، اب اور تب میں کیسا تھا؟ اس نے ابرو اٹھا کر سنجیدگی سے حیا کو دیکھا، پھر سر جھٹک کر اپنی پلیٹ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ بھئی ایسا ہی تھا، بہت سمجھدار، بہت تمیزدار لڑکا۔ ہماری جدیسی کے لڑکے جب کھیلتے تھے تو گیند اکثر ہمارے گھروں کی چھت پہ آ جاتی تھی۔ لڑکے بغیر پوچھے گھروں میں پھلانگ لیتے تھے، مگر یہ بہت اچھا بچہ تھا، کبھی بغیر پوچھے کسی کے گھر میں داخل نہ ہوتا تھا، نہ بغیر پوچھے کسی کی چیز اٹھائی، کبھی کسی کی باتیں نہیں سنی، کسی کی بات ادھر سے ادھر نہیں کی۔ بہت ہی سعادت مند لڑکا تھا۔ آنٹی بڑی محبت اور اپنائیت سے بتا رہی تھی اور وہ آدھا منہ کھولے ہکا بکا سن رہی تھی، جبکہ سعادت مند لڑکے نے اسی سعادت مندی سے اسبات میں سر ہلا دیا۔ بس اللہ کا کرم ہے خانم، میری ممی کی تربیت بہت اچھی تھی۔ ساتھ ہی اس نے مسکراہٹ دبائے حیا کو دیکھا، جس کے چہرے کی خفگی بتا رہی تھی کہ اسے یہ ساری باتیں بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ وہ خاموشی سے اپنی پلیٹ میں کھانا نکالنے لگی۔ اگر وہ یہ سمجھتی تھی کہ جیہان نے صرف اس کو بیوقوف بنایا ہے تو وہ غلط تھی۔ اس فہرست میں تو بہت سارے لوگ تھے، اللہ سمجھے اس کو۔ رات میں آنٹی کے اپنے کمرے میں چلے جانے کے بعد وہ اوپر آئی۔ گیسٹ روم اچھا تھا، ڈبل بیڈ، نفیس بیڈ شیٹ، چھوٹے سے گھر کا چھوٹا سا کمرہ، بالکنی میں کھلتا دروازہ۔ ترکوں کے بالائی منزلوں کے کمروں میں بالکنی میں کھلتے دروازے ضرور ہوا کرتے تھے۔ جیہان کمرے میں نہیں تھا۔ وہ بیڈ کی پائنتی پہ آ کر بیٹھ گئی، سمجھ نہیں آ رہی تھی اب کیا کرے۔ بالکنی کے دروازے پہ آہٹ ہوئی تو وہ فوراً اٹھنے لگی۔ بیٹھو بیٹھو، وہ ہاتھ اٹھا کر روکتا عجلت میں آگے آیا، کرسی کی سائڈ سے اپنا بیگ اٹھایا اور اسے کھولنے لگا۔ حیا اٹھتے اٹھتے واپس بیٹھ گئی۔ تم سو جاؤ، مجھے ذرا کام ہے۔ اپنے بیگ سے اپنا لیپ ٹاپ نکالتے ہوئے اس نے حیا کو کہا۔ لیپ ٹاپ کو اپنے سامنے کھول کر وہ اب کچھ CDs نکال کر الٹ پلٹ کرنے لگا تھا۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھے گئی۔ ایک CD نکال کر جیہان نے لیپ ٹاپ میں ڈالی، چند لمحے کے لیے کچھ دیکھا، پھر CD واپس نکالی، کور میں ڈالی، لیپ ٹاپ کو اٹھا کر بیگ میں رکھا اور پھر ذرا چونک کر اسے دیکھا۔ وہ ابھی تک جیہان کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے دیکھنے پہ ذرا گڑبڑا کر دوسری طرف دیکھنے لگی۔ تم سو جاؤ، میں جا رہا ہوں، لیکن ان کو مت بتانا۔ بیگ اٹھا کر زپ بند کرتے ہوئے وہ کھڑا ہوا، اسے کندھے پہ ڈالا اور پھر بالکنی کے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ متفکر سی کھڑی ہوئی۔ کب آؤ گے؟ صبح۔ اندر سے دروازہ بند کر لو، میرے پاس دوسری چابی ہے، اس نے مڑے بغیر کہا اور مڑے بغیر باہر نکل گیا۔ کاش اس وقت مریم خانم سن لیتی کہ ان کے گھر کی کتنی چابیاں ان کے سعادت مند بیٹے کے پاس ہیں۔ حیا نے دروازہ بند کرتے ہوئے ذرا سی جھری سے باہر دیکھا۔ باہر ایک خستہ حال زینہ تھا جو گھر کی پشت پہ اترتا تھا اور پھر بیک ڈورز کی عادت تو اسے ہمیشہ سے تھی۔ اس نے دروازہ بند کر دیا اور اس کی پشت سے ٹیک لگائے کھڑے چند گہری سانسیں اندر اتاری۔ 24 گھنٹے، پورے 24 گھنٹے بعد وہ کیلس کے بارڈر پہ ہوں گے۔ کل کی رات بلا شبہ ایک یادگار رات ہوگی، اس نے سوچا تھا۔ وہ اس کی سوچ سے بھی زیادہ یادگار ہوگی، یہ وہ نہیں جانتی تھی۔ صبح کا سنہری دودھیا پن کیلس کے کھیتوں اور زیتون کے درختوں کے جھنڈ پر قطرہ قطرہ اتر رہا تھا۔ وہ کمرے میں رکھی اس واحد کرسی پہ ٹیک لگا کر بیٹھی منتظر سی بالکنی کے دروازے کو دیکھ رہی تھی۔ سامنے میز پہ ناشتے کے برتن خالی پڑے تھے۔ وہ کافی دیر سے اسی پوزیشن میں بیٹھی تھی، اجرک کے لمبے کرتے میں ملبوس، بالوں میں ڈھیلا ڈھالا جوڑا بنائے، منتظر، مضطرب مگر پرسکون۔ دفعتاً دروازے کے کی ہول میں کلک کی آواز آئی۔ آہستہ سے دروازہ کھلا۔ پٹ دونوں ہاتھوں سے پکڑے جیہان نے دبے پاؤں اسے یوں دھکیلا کہ اس کی چڑچڑاہٹ کم سے کم سنائی دے۔
ابھی آدھا کھلا تھا کہ اس کی نگاہ سامنے بیٹھی حیا پہ پڑی۔ وہ شاید اس کے آرام کے خیال سے آہستہ کھول رہا تھا۔ اسے جاگتا دیکھ کر سیدھا ہوا اور اندر آ کے دروازہ بند کیا۔ صبح بخیر، اٹھ گئیں؟ ہاں، کب کی؟ جیہان نے اپنا بیگ بیڈ پہ رکھا۔ وہ تھکا ہوا نہیں لگ رہا تھا، ٹھیک ہی تھا، شاید رات کہیں اور سویا تھا، یا شاید نہیں، پتہ نہیں کیا کرتا رہا تھا۔ کیا خانم آئی تھی؟ وہ الماری کی طرف بڑھا جہاں اس کے کپڑے رکھے تھے۔ ہاں، ناشتہ دے گئی تھی۔ میں نے تمہارا نہیں بتایا۔ اچھا، کیا بنایا ناشتے میں؟ شاید ان کے ہاتھ کا ذائقہ اسے بہت پسند تھا، سو ذرا دلچسپی سے پوچھا۔ ساتھ ہی الماری میں رکھے کپڑوں کو الٹ پلٹ کر دیکھنے لگا تھا۔ بورک لائی تھی، ایک میرا اور ایک تمہارا۔ تم نے اپنا کھا لیا؟ ہاں، اور میرا؟ اس نے ایک شرٹ اور تولیہ نکال کر کندھے پہ ڈالتے ہوئے باتھ روم کی طرف جاتے جاتے مڑ کر پوچھا۔ تم تھے نہیں، اب واپس کیا کرتی؟ تو میں نے وہ بھی کھا لیا۔ وہ کسی اور جواب کی توقع میں باتھ روم کی طرف جانے ہی لگا تھا، رک کر بے حد تحیر سے اسے دیکھا۔ تم نے میرا ناشتہ بھی کھا لیا؟ اس نے آرام سے سر ہلایا، ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائے ٹیک لگائے وہ مزے سے بیٹھی تھی۔ جیہان نے تعصب سے اسے دیکھا۔ دادا کہتے تھے کہ ان کے زمانے میں بیویاں شوہر کے آنے سے پہلے کھانا نہیں کھایا کرتی تھیں۔ یہ تمہارے دادا کا کیا فرعون کے زمانے کے تھے؟ وہ منہ بنا کے بولی۔ ابھی تو گزرا ہے ان کا زمانہ، اب بھی وہی رواج ہیں۔ پتہ نہیں بڑوں کو کیا نوسٹلیجیا ہوتا ہے کہ شاید ان کا زمانہ زیادہ اچھا تھا۔ اس کی بات پہ جیہان نے افسوس سے ذرا سا سر جھٹکا۔ اچھا سنو، مریم خانم کے کچن کے اوپر والے کیبنٹس میں دائیں ہاتھ کی تیسری کیبنٹ کھولو گی تو وہاں کھانے پینے کی بہت سی چیزیں پڑی ہوں گی، کچھ نکال لاؤ میرے لیے۔ اللہ اللہ جیہان، کل کو وہ کسی کے بارے میں کہہ رہی تھی کہ وہ سعادت مند لڑکا کبھی بغیر پوچھے چیز نہیں لیتا۔ میں نے کب کہا ہے کہ بغیر پوچھے لو؟ تم نے یہ بھی نہیں کہا کہ پوچھ کے لو۔ بورک سے جی نہیں بھرا جو صبح صبح میرا دماغ کھا رہی ہو۔ وہ خفگی سے کہتا باتھ روم میں چلا گیا اور دروازہ زور سے بند کیا۔ اس کے جانے کے بعد حیا کے لبوں پہ مسکراہٹ امڑ آئی۔ وہ شرارت سے نچلا لب دانتوں سے دبائے اٹھی، سائڈ ٹیبل کے پردے کے پیچھے سے ایک ڈھکی ہوئی پلیٹ نکالی اور پھر اوپر والی پلیٹ اٹھا کر جیہان کا بورک دیکھا، اسے دوبارہ ڈھکا اور پھر سامنے میز پہ رکھا۔ چند لمحے کے لیے کھڑی سوچتی رہی، پھر اپنا پرس اٹھایا، اندر سے پین اور پوسٹ نوٹ کا چھوٹا پیڈ نکالا، اوپری صفحے پہ لکھا، تمہارے دماغ سے بورک کا ذائقہ بہت اچھا ہے، اور اس نوٹ کو پیڈ سے پھاڑ کر اوپری پلیٹ پہ چپکا دیا۔ چند لمحوں بعد وہ کمرے سے باہر تھی۔ کچھ دیر بعد جب جیہان نیچے آیا تو وہ دونوں فرشی نشست والے کمرے میں بیٹھی تھیں۔ اسے دیکھ کر وہ ذرا سا مسکرایا، وہی اپنائیت بھری مسکراہٹ، غالباً بورک اسے مل گیا تھا۔ وہ بھی جواباً مسکرائی۔ دونوں نے کہا کچھ بھی نہیں۔ پھر وہ تھوڑی دیر بیٹھ کر کسی کام کا کہہ کر باہر نکل گیا۔ دوپہر میں مریم خانم جب کپڑے دھونے کے لیے صحن میں آئیں تو وہ بھی اپنا عبایا اور اسکارف لے کر ادھر آ گئی۔ عبایا تو وہ عادتاً روز ہی دھوتی تھی۔ ترکی ہو یا پاکستان، حجاب کا یہ مطلب تو نہیں ہوتا کہ صفائی نہ رکھی جائے، بلکہ اس میں صفائی کی زیادہ ضرورت ہوتی تھی۔ وہ کبھی بھی گیلے بالوں پہ اسکارف نہیں اوڑھتی تھی، اور بھلے عبایا سے کپڑے نہ نظر آئیں مگر پھر بھی وہ استری شدہ کپڑے پہنتی اور بال ٹھیک سے بنا کر ہی اسکارف لیتی تھی۔ آنٹی، کیا آپ کے پاس عبایا لوشن ہے؟ میرا لوشن ختم ہو گیا ہے۔ اپنا عبایا اور اسکارف پانی سے بھری بالٹی میں ڈالتے ہوئے اس نے پوچھا۔ وہ عبایا کو سرف سے دھونے کا رسک نہیں لے سکتی تھی، اور عبایا لوشن ختم ہو چکا تھا۔ اب کس سے دھوئے؟ اتفاق سے میرے پاس بھی نہیں پڑا ہوا۔ تم شیمپو ڈال لو، وہ بھی ٹھیک رہے گا۔ ان کی ہدایت کے مطابق اس نے بالٹی میں تھوڑا سا شیمپو ڈالا اور ہاتھ سے مکس کر دیا۔ مریم خانم مشین میں کپڑے ڈال رہی تھیں۔ وہ ان کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ آنٹی، ایک بات تو بتائیں۔ پوچھو، انہوں نے دوران مصروفیت پوچھا۔ جیہان کہتا ہے کہ قرآن میں پہیلیاں ہوتی ہیں، کیا واقعی ایسا ہوتا ہے؟ دیکھو بیٹا، قرآن بذات خود پہیلی نہیں ہے، لیکن اس کے اندر بہت ساری نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں، اور یہ تو قرآن خود بھی بار بار کہتا ہے۔ ہاں، تم کہہ سکتی ہو کہ قرآن میں بہت ساری پہیلیاں ہیں، مگر آنٹی، قرآن تو
آسان بنا کر اتارا گیا ہے نا، تو پھر کیا ضروری ہے کہ ہم اس کی ہر پہیلی ڈھونڈیں؟ نہیں، قرآن آسان بنا کر نہیں اتارا گیا، اس میں غور و فکر کرنا پڑتا ہے۔ وہ مشین کا ٹائمر لگا رہی تھی۔ لیکن آنٹی، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس نے قرآن کو آسان بنا کر اتارا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ قرآن کو یسیر بنا کر اتارا ہے، لیکن آسان نہیں۔ یسیر کا مطلب آسان نہیں ہوتا۔ یہ تو انگریزی اور دوسری زبانوں میں اس کا ترجمہ آسان کر دیا جاتا ہے، ورنہ اس کا مطلب آسان نہیں ہوتا۔ یسیر کہتے ہیں کسی چیز کو تمام ضروری لوازمات سے آراستہ کر کے اسے ریڈی ٹو یوز بنا دینے کو۔ مگر آنٹی، آسان بھی تو اسی چیز کو کہتے ہیں۔ وہ الجھی۔ نہیں بیٹا، آسان کہتے ہیں پیس آف کیک کو، یعنی کسی کو کھانے کے لیے کیک کا ایک ٹکڑا دے دینا، اور یسیر کا مطلب ہے کسی کو انڈے، میدے، گھی، چینی وغیرہ اور کیک کی ریسپی دے کر کچن میں بھیج دینا۔ سب اس کے ہاتھ میں ہوگا، مگر کیک اسے خود بنانا ہوگا۔ اب یہ اس پہ منحصر ہے کہ وہ کیک بناتا ہے یا ان اشیاء سے آملیٹ اور میدے کی روٹی بنا کر اصل مقصد سے ہٹ جاتا ہے۔ انسان کے لیے وہی ہوتا ہے بیٹا جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ مشین زوردار آواز کے ساتھ چل رہی تھی۔ اس کے عبایا کو بھگوئے بھی کافی دیر ہونے کو آئی تھی، سو اس نے بالٹی سے اپنا گیلا عبایا اور اسکارف نکالا اور صحن کے کونے میں لگے اسٹک پہ لے آئی۔ آنٹی، کیا سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ نل کھول کر دونوں مٹھیوں سے سیاہ حریر کو بھینچتی وہ اس کی جھاگ نکال رہی تھی۔ پانی گٹا گٹ کی آواز کے ساتھ سنک کے پائپ سے نیچے جا رہا تھا۔ ہاں، کیوں نہیں؟ تو پھر وہ پیچھے کیوں آتے ہیں؟ سنک پہ جھکے کپڑا بھینچ کر اس کے ہاتھ دکھنے لگے تھے۔ جھاگ بھی ذرا کم ہوئی تھی۔ یعنی اس کی آنٹی کی پشت تھی، وہ ان کی صرف آواز سن سکتی تھی۔ یعنی کہ وہ ہمیں بار بار دکھائی کیوں دیتے ہیں؟ اس نے گیلے عبایا کو گٹھڑی کی صورت بنا کر دونوں ہاتھوں سے نچوڑا۔ پانی کی دھاریں بہتی گئیں۔ تو اچھا ہے نا، ایسے انسان بار بار معافی مانگتا رہتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ جب اس کے وہ گناہ بدل کر نیکی لکھ دیے جاتے ہیں۔ لیکن وہ ہمارا تعاقب ختم کیوں نہیں کر دیتے؟ اس کے ہاتھ میں اب ٹھنڈا سا عبایا رہ گیا تھا، حریر بھی جب کپڑا تھا۔ اس کو گٹھری میں بھی ڈال دو تو ایک شکن نہ پڑتی۔ اس نے کبھی بھی اس کو استری نہیں کیا تھا۔ گول مول کر کے رکھ دو، مجال ہے جو چمک ماند پڑے۔ سچے دل سے توبہ کرو تو گناہ نہیں آتے پیچھے بیٹا۔ اس نے تار پہ عبایا پھیلایا اور پھر ان کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ وہ اب مشین سے گیلے کپڑے نکال رہی تھیں۔ کنکھیوں سے اسے اپنا عبایا ہوا سے پھڑپھڑاتا دکھائی دے رہا تھا۔ مگر وہ کوفت تو دیتے ہیں نا، جیسے یہ عبایا مجھے کوفت دے رہا ہے۔ لگتا ہے ابھی ہوا کا تیز جھونکا آئے گا اور یہ اڑ کر میرے سارے منظر پہ چھا کر اسے تاریک کر دے گا۔ اس بات پہ مریم خانم ذرا سا مسکرائیں اور ٹوکری میں سے ایک کلپ اٹھا کر عبایا کے اوپر لگا دیا۔ حیا پل بھر کو بالکل ٹھہر گئی۔ اب نہیں اڑے گا، بھلے کتنا ہی پھڑپھڑا لے۔ دعا بھی ایک کلپ کی طرح ہوتی ہے، اور یہ گناہ اس لیے یوں پھڑپھڑاتے ہیں تاکہ تم یہ یاد رکھو کہ اگر تم دوبارہ اس راستے کی طرف گئیں تو یہ کلپ ٹوٹ جائے گا اور کپڑا اڑ جائے گا، سب پہ چھا جائے گا۔ زمانہ اسلام میں آنے کے بعد جاہلیت کے سب گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، لیکن ایک دفعہ پھر غلط راستے کی طرف جانے کی صورت میں وہ پچھلے گناہ زندہ ہو جاتے ہیں اور انسان کے اس پرانے زمانہ جاہلیت کا بھی حساب دینا پڑتا ہے۔ تو گناہ اس لیے ہمیں دکھائے جاتے ہیں تاکہ ہم ڈرتے رہیں اور برائی کی طرف دوبارہ نہ جائیں۔ ہاں، اور تاکہ ہم خوف اور امید کے درمیان اللہ تعالیٰ کو پکارتے رہیں، اسی کو کہتے ہیں ایمان۔ مشین کا ڈرائر بزر بجانے لگا تھا۔ آنٹی اس کی طرف پلٹ گئیں، وہ بس اس کی پشت کو دیکھے گئی۔ بہارے عائشہ کی باتیں دہراتی تھی، عائشہ جہان کی اور جہان مریم خانم کی۔ ہر علم والے پہ ایک علم والا ہوتا ہے، بس انسان کو سننا شروع کر دینا چاہیے، کیونکہ بعض لوگوں میں اللہ نے بہت خیر رکھی ہوتی ہے، اور یہ سننا اس نے ترکی آ کر ہی تو شروع کیا تھا۔
ترکی کے خوبصورت لوگوں کی خوبصورت باتیں۔ کیلس کا آسمان سیاہ بادلوں سے ڈھکا تھا۔ آج رات اس پہ چاند نہیں اترا تھا۔ مکئی کے کھیت سنسان پڑے تھے۔ ہر سو زیتون کی رسیلی لہک اور بارش سے پہلے کی مٹی کی خوشبو پھیلی تھی۔ خاموش تاریک رات۔ جہان نے بریک پہ زور سے پاؤں رکھا تو گاڑی جھٹکے سے رکی۔ حیا نے اسے دیکھا، سبز شرٹ، نیلی جینز اور ماتھے پہ بکھرے بال۔ وہ سوچتے ہوئے ونڈ اسکرین کے پار دیکھ رہا تھا۔ کیا ہمیں اس سے آگے پیدل چلنا ہے؟ اس کے سوال پہ جہان کا ارتکاز ٹوٹا۔ اس نے چونک کر حیا کو دیکھا اور پھر سر ہلایا۔ ہاں، زیادہ دور نہیں جانا، گاڑی یہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ تم واپس اس پہ آنا اور اسے خانم کے گھر چھوڑ دینا، اس کا مالک اسے وہیں سے لے لے گا۔ اپنی طرف کا لاک کھولتے ہوئے وہ کہتے کہتے رکا، آر یو شیور تم میرے ساتھ وہاں تک آنا چاہتی ہو؟ تمہیں کیا لگتا ہے میری حصے مزاح اتنی بری ہے کہ میں ایسی بات مذاق میں کہوں گی؟ وہ خفگی سے کہتی باہر نکل آئی۔ اس نے جہان کی ہدایت کے مطابق عبایا نہیں لیا تھا تاکہ شامی عورتوں جیسی نہ لگے، اور کیلس کی مقامی عورتوں کی طرح گھٹنوں سے نیچے کرتا، ترک فراک، ٹراؤزرز اور سر پہ مریم خانم کا پھولدار سیاہ سفید اسکارف یوں لے رکھا تھا کہ اسکارف ماتھے پہ لپیٹ کر اس کے دونوں تکونوں کی گرہ گردن تک پیچھے لگائی اور پھر ان کو کندھوں پہ سامنے ڈال دیا، بالکل کشمیری عورتوں کی طرح۔ رات کے اندھیرے میں بھی اس کا چہرہ دمک رہا تھا۔ میں پہلے چلوں گا، جب وہ اس جھاڑی تک پہنچ جاؤں، اشارہ کرتے ہوئے، تب تم چلنا تاکہ ہمارے درمیان فاصلہ رہے۔ حیا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ خاموشی سے آگے چلتا گیا۔ حیا نے پلٹ کر پیچھے دیکھا۔ وہاں دور دور کچھ بتیاں دکھائی دیتی تھیں۔ اس نے واپس آگے دیکھا جہاں وہ جا رہا تھا۔ وہاں ہر طرف اندھیرا تھا، پیچھے روشنی، آگے اندھیرا، علامتی امتزاج۔ جب وہ نشان زدہ مقام تک پہنچ گیا تو وہ چلنے لگی۔ اس نے پھر وہی سرخ ہیل پہن لی تھی۔ جانتی تھی کہ جہان اس سے چڑھتا ہے، اسی لیے پہنتی تھی۔ پاؤں کا درد ویسا ہی تھا، مگر اپنا سیاہ پرس پکڑے وہ اس کچی پکی زمین پہ بہرحال ہیل سے ٹھیک چل رہی تھی۔ آسمان پہ بادل وقفے وقفے سے گرجتے تھے۔ آج وہاں چاند نہیں تھا، آج وہاں ان کا چاند نہیں تھا۔ چند منٹ وہ یوں ہی چلتے رہے۔ پیر کا درد پھر سے سوا ہونے لگا۔ اسے پچھتاوا ہوا، لیکن جہان کو چڑھانا بھی تو تھا۔ وہ کھیت سے نکل کر اب ایک کھلے میدان میں چل رہے تھے۔ گرمی زوروں کی تھی۔ دور دور زیتون کے چند درخت نظر آتے تھے۔ جہان ایک بڑے سے درخت کے پاس جا کر رکا اور مڑ کر اسے دیکھا۔ اندھیرے میں اس کا چہرہ صاف نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ سبک رفتاری سے چلتی اس تک آئی۔ سانس ذرا پھولا سا تھا۔ وہ دیکھو، جہان نے درخت کے اس پار اشارہ کیا۔ وہ تنے کی اوٹ سے بدوقت دیکھنے لگی۔ بہت دور، کئی 100 میٹر دور سرحدی باڑ تھی، خاردار اونچی تاریں۔ اس کے اندر اضطراب بڑھتا گیا۔ دل کی دھڑکن سوا ہونے لگی۔ 2 بجے تک ادھر ہی بیٹھتے ہیں۔ وہ آواز سرگوشی کی مان کیے تنے سے ٹیک لگا کر زمین پہ بیٹھا۔ لگتا تھا میجر احمد بول رہا ہے۔ حیا بھی اس کے انداز میں تنے سے پشت ٹکا کر اکڑوں بیٹھ گئی۔ دونوں نے اپنے بیگ ایک دوسرے سے مخالف سمت میں رکھ دیے تھے۔ اوپر بجلی زور سے چمکی، چاندی لمحے بھر کو پھیلی اور پھر سارے میں سیاہی اتر آئی۔ حیا نے سر اٹھا کر آسمان کو دیکھا۔ کیا آج اسلام آباد میں بھی بادل ہوں گے؟ اس نے وقت کا حساب کرنا چاہا۔ یہاں 12:30 ہو رہے تھے تو ادھر 10:30 ہوں گے۔ کبھی کبھی ڈنر اسی ٹائم کیا جاتا تھا۔ شاید اب بھی سب کھانا کھا رہے ہوں گے، ڈائننگ ٹیبل پہ سب ہوں، تایا ابا کی فیملی بھی، پھپھو بھی، وہ پلاسٹک کی بنی نتاشا بھی۔ اور اگر کوئی ابھی ان کو بتائے کہ جہان اور حیا عین اس وقت ترکی اور شام کی سرحدی باڑ سے ذرا دور درخت تلے بیٹھے ہیں تو اللہ اللہ حیا، یہ وہ آخری موقع ہے جب ایسی بات تمہیں سوچنی بھی چاہیے۔ اس نے خود کی سرزنش کی۔ جہان تنے سے سر ٹکائے کلائی چہرے کے سامنے کیے گھڑی دیکھ رہا تھا۔ اس کا ایک ایک لمحہ قیمتی تھا۔ کچھ وقت ادھر بیٹھنا ہوگا اور پھر میں چلا جاؤں گا اور تم واپس۔ جہان
کیا یہ آخری طریقہ ہے شام جانے کا؟ وہ اس کو دیکھتے ہوئے فکر مندی سے بولی۔ میرے لیے ہاں، مگر پہلے تو تم میرے ساتھ بھی کتنے آرام سے سفر کر لیتے تھے، تو اب؟ میں نے بتایا تھا نا، میرے ان سے تعلقات خراب ہیں۔ اس دفعہ میں یہی بارڈر کراس کر کے آیا تھا، سب اسی طرح سے جا سکتا ہوں۔ وہ بہت دھیمی آواز میں سمجھا رہا تھا۔ آج دونوں کا لڑنے کا موڈ نہیں تھا۔ مگر کیا تم جعلی پیپر ورک کر کے نہیں جا سکتے؟ جا سکتا ہوں، مگر میں اپنی شکل نہیں بدل سکتا حیا۔ میں ایئرپورٹ پہ گرفتار ہو جاؤں گا۔ بدل تو سکتے ہو۔ وہ حیا سلیمان نہیں ہیں جن سے رات کے اندھیرے میں کوئی ڈراؤنی شکل بنا کر ملو تو وہ دن کی روشنی میں نہیں پہچانیں گے۔ وہ پورے ہجوم میں بھی اپنا بندہ ڈھونڈ نکالتے ہیں۔ میں اسی شکل پہ کوئی نارمل انسان والی دوسری شکل تو نہیں چڑھا سکتا نا؟ ہاں، بس جب کسی کو بیوقوف کہنا ہو تو میری مثال کافی ہے۔ وہ بغیر خفگی کے ہنس کر بولی تھی۔ پہلی دفعہ ایسی بات نے اسے خفا نہیں کیا تھا۔ وہ ذرا سا مسکرا کر سامنے دیکھنے لگا۔ چند لمحے بیتے، خاموشی کے بوجھ نے زیتون کے شاخوں کو مزید بوجھل کر دیا تو وہ بولی، جیحان، تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ یہ کہ میں زندہ رہوں اور اس لمبی سی عمر میں اپنا کام کرتا رہوں۔ اندھیرے میں بھی وہ اس کے چہرے پہ وہ چمک دیکھ سکتی تھی جو اب اس کے لیے بہت مانوس تھی۔ بہت محبت ہے نا تمہیں اپنی جاب سے؟ بہت زیادہ۔ اس نے بس وہ لفظ کہے، جذبات سے بوجھل لفظ۔ مزید کہنا بیکار تھا۔ اور تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش؟ میری یہ کہ میں ایک کتاب لکھوں جس میں قرآن کی آیات کے رموز پہ غور کروں، لفظوں میں چھپی پہیلیوں کو سلجھاؤں، ان کے نئے نئے مطلب آشکار کروں۔ کہتا ہے نا قرآن کہ اس میں نشانیاں ہیں، مگر ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں، میں بھی ان میں سے بننا چاہتی ہوں۔ وہ محویت سے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اسے سن رہا تھا۔ پھر کب لکھو گی یہ کتاب؟ کبھی نہ کبھی ضرور لکھوں گی، مگر پتہ ہے میں ایک بات جانتی ہوں کہ اگر دنیا کے سارے درخت کلمے بن جائیں اور تمام سمندر روشنائی بن جائیں اور میں لکھنے بیٹھوں اور مجھے اس سے 2 گنا قلم اور روشنائی بھی دے دی جائے، تب بھی سارے قلم گھس جائیں گے، ساری روشنائی ختم ہو جائے گی، مگر اللہ تعالیٰ کی باتیں ختم نہیں ہوں گی۔ پھر اس نے سر اٹھا کر درخت کی شاخوں کو دیکھا۔ یہ زیتون کا درخت ہے نا؟ مبارک درخت۔ ایک مسکراہٹ اس کے لبوں پہ بکھر گئی۔ اوپر گردن اٹھانے سے اسکارف سے نکل کر ماتھے پہ جھولتی لٹ کان تک جا گری تھی۔ یعنی کہ تم واقعی قرآن پڑھتی ہو؟ وہ اس کے شجرہ مبارکہ کا حوالہ دینے پہ سمجھ کر بولا تھا۔ ابھی تو نہیں، آواز میں ذرا شرمندگی درائی۔ بہت پہلے پورا پڑھا تھا۔ تم پہلے پڑھتی تھی قرآن؟ میں شریعہ اینڈ لا کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ قرآن، حدیث، فقہ، شرعی احکام 5 برسوں سے یہی تو پڑھ رہے ہیں، مگر پہلے کورس کی طرح پڑھا۔ علم میں اب لائی ہوں۔ وہ وقت گئے جب شریعہ اینڈ لا میں صرف مذہبی رجحان والی لڑکیاں داخلہ لیا کرتی تھیں۔ اب تو شریعہ کی آدھی لڑکیاں وہی ہوتی ہیں جیسی پہلے میں تھی۔ اور اب؟ اس نے اسی روانی سے پوچھا تھا۔ اب تو میں بس کل پاکستان جا کر ہی اپنا ٹائم ٹیبل سیٹ کرتی ہوں قرآن پڑھنے کا، وہ جیسے خود سے وعدہ کر رہی تھی۔ جیحان نے اسے دیکھتے ہوئے دھیرے سے نفی میں سر ہلایا۔ حیا، قرآن کبھی بھی کل نہیں پڑھا جاتا، قرآن آج پڑھا جاتا ہے، اسی دن، اسی وقت، کیونکہ کل کبھی نہیں آیا کرتا۔ اوکے، پھر میں آج سے پڑھوں گی۔ اس نے فوراً بات مان لی۔ اور اگر کوئی اور ہوم ورک ہے تو وہ بھی دے دو، جیسے تم میری بہت مانتی ہو۔ کیا نہیں مانا؟ میں نے کہا تھا واپس چلی جاؤ، مگر تم نہیں گئی۔ ہاں تو میں اب بھی کے لسٹ دیکھنے ہی آئی ہوں، تمہارے لیے تھوڑی ہی آئی ہوں۔ اس نے ناک سے کوڑی۔ زیتون کی خوشبو، کچی پکی رسیلی سی خوشبو ہر سو چھا رہی تھی۔ جیسے اس نے کپادوکیا میں غبارے پہ خوبانی نہیں کھائی تھی، ایسے ہی اس کا دل اب زیتون کھانے کو بھی نہیں چاہا تھا۔ جیحان ساتھ ہوتا تو اسے سننے کے علاوہ کہاں کسی دوسرے کام کے لیے جی چاہتا تھا۔ کافی دیر بعد جب وہ ایک ہی پوزیشن میں بیٹھی بیٹھی تھک گئی تو ذرا سا پہلو بدلا، اور ایسا کرتے ہوئے پاؤں کی سمت بدلی تو جوتے کی آواز آئی۔ جیحان نے چونک کر دیکھا۔ تم پھر یہی جوتے پہن کر آئی ہو؟ اس نے اب نوٹ کیا تھا، یا پہلے سے جانتا تھا وہ فیصلہ نہ کر سکی۔
ہاں، کیونکہ مجھے پتا ہے تمہیں یہ کتنے پسند ہیں۔ بالکل، ذرا 1 منٹ اتارنا۔ کیوں؟ بس 1 منٹ نا۔ حیا نے ذرا تذبذب سے جھک کر جوتوں کے اسٹرپس کھولے اور پاؤں سے ان کو نکالا۔ حیا نے ذرا تذبذب سے جھک کر جوتوں کے اسٹرپس کھولے اور پاؤں ان سے نکالے۔ جیہان نے ایک جوتا اٹھا کر الٹ پلٹ کیا۔ اچھا ہے، مگر اتنا نہیں کہ ساتھ نبھا سکے۔ ساتھ ہی اس نے جوتے کے دونوں کناروں کو پکڑ کر جھٹکا دیا۔ چٹک کی آواز کے ساتھ جوتا درمیان سے ٹوٹ گیا۔ جیہان نہیں! وہ بمشکل اپنی حواس باختہ چیخ روک پائی۔ جیہان نے پرواہ کیے بغیر دوسرے کو بھی فوراً سے اٹھا کر اسی طرح توڑا۔ جوتے کی لکڑی ٹوٹ چکی تھی، مگر چمڑے کے باعث دونوں ٹوٹے حصے ایک دوسرے سے نتھی تھے۔ جیہان نے ایک ایک کر کے دونوں کو دور اچھالا۔ وہ اندھیرے میں گم ہو گئے۔ حیا شاکڈ سی اسے دیکھ رہی تھی۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ اس نے جواباً بے نیازی سے شانے اچکائے۔ وہ حیا دل چاہ رہا تھا۔ اب میں گھر کیسے جاؤں گی؟ کیا تم مجھے اپنے جوتے دو گے؟ میں بالکل بھی اپنے جوتے نہیں دوں گا، اور جو یہ یہاں اتنے پتھر، اتنے کانٹے اور جھاڑیاں ہیں، میں ان پہ کیسے ننگے پاؤں چل کر جاؤں گی؟ وہ خفگی سے بولی تھی۔ یہ جو تم نے اپنے پرس میں نیلے پلاسٹک بیگ میں گلابی رنگ کے کینوس شوز رکھے ہیں، تم یہ پہن کر واپس چلی جانا۔ اور حیا ایک دم جم کر ہنس دی۔ وہ ایک دفعہ پھر پکڑی گئی تھی۔ سوچا تھا اس کو خوب چڑھا کر واپسی پہ کینوس شوز پہن لے گی، مگر وہ جیہان ہی کیا جو بلا اجازت کسی کا بیگ نہ چیک کرے۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ اگر میرا جوتا ٹوٹا تو تم مجھے جوتا دیتے ہو یا نہیں، اور تمہیں یقین تھا کہ میں نہیں دوں گا، اس لیے تم دوسرا جوڑا اٹھا لائی۔ ہاں، تمہارا کیا بھروسہ؟ اسی لیے پلان بی میں نے تیار رکھا تھا، مگر یہ طے ہے کہ میں تمہیں نہیں آزما سکتی، اور تم بھلے مجھے کتنا ہی کیوں نہ آزماؤ، وہ محظوظ انداز میں بولی تھی۔ اور تم نے میرا بیگ چیک کیا، مطلب تمہیں مجھ پہ بھروسہ نہیں ہے؟ بات بھروسے کی نہیں، پروفیشنلزم کی ہے۔ اصول ہوتے ہیں۔ اپنے اسکورٹ کو بغیر چیک کیے میں یہاں نہیں لا سکتا تھا۔ اور کیا نکلا میرے پرس سے؟ وہ لطف اندوز ہوتی ہوئی پوچھ رہی تھی۔ ایک ٹوٹی ہوئی اینک، اور اس رومال میں کیا تھا؟ وہ ذرا چونکی، مسکراہٹ سمٹی۔ تم نے اسے کھولا؟ آنکھوں میں بے چینی امڑ آئی۔ نہیں، آخر دفعہ سچ کب بولا تھا؟ ابھی 5 سیکنڈ پہلے، جب میں نے کہا کہ میں نے اس کو نہیں کھولا۔ حیا خاموشی سے سامنے اندھیرے کو دیکھنے لگی۔ مبارک درخت کا سایہ اس پل مزید سیاہ ہو گیا تھا۔ میں نے بس آخری دفعہ سیب چنا۔ سوچا تھا کہ عائشہ کی طرح کا سفید موتی نکلے گا، یا پھر مرے ہوئے جانور کے سوا کچھ نہ ہوگا، مگر ان دونوں میں سے کچھ نہیں ہوا۔ پھر کیا نکلا؟ حیا نے ذرا مضطرب انداز سے نفی میں سر ہلایا۔ وہ کچھ اچھا نہیں ہے، قابل فخر نہیں۔ دکھاؤ۔ حیا نے بنا احتجاج کیے پرس کھولا۔ اندر سے وہ طے شدہ رومال اور ٹوٹی ہوئی اینک ایک ساتھ نکل آئیں۔ ایک ہاتھ میں اینک پکڑے، دوسری کی ہتھیلی میں وہ رومال تھاما۔ پھر ہتھیلی جیہان کے سامنے کر کے کھولی تو رومال کی ایک پوٹلی کھل کر آبشار کی طرح ہاتھ کے ارد گرد گر گئی۔ اب ہتھیلی پہ کاغذ کی طرح رکھے سفید رومال کے وسط میں کچھ رکھا نظر آ رہا تھا۔ جیہان نے گردن ذرا آگے کر کے دیکھا اور مسکرایا۔ اور تم کہہ رہی تھی کہ یہ اچھا نہیں ہے؟ حیا نے رومال کی سمت دیکھا، جس کے عین وسط میں ایک موتی چمک رہا تھا، سیاہ رنگ کا موتی۔ عائشہ، یہ موتی سفید نکلتے ہیں۔ سفید ہوتا ہے پاکیزگی، معصومیت، نیکی کی علامت، مگر میرا موتی سیاہ رنگ کا نکلا، بہت سے سفید موتیوں میں کسی اگلی ڈکلنگ کی طرح۔ وہ اداسی سے موتی کو دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ جیہان نے سمجھ کر اس بات میں سر ہلایا۔ واقعی سیاہ تو برائی کا رنگ ہوتا ہے، جادو کی سب سے بری قسم۔ سیاہ جادو کہلاتی ہے۔ گناہوں سے بھرا دل سیاہ دل ہوتا ہے۔ گناہ گاروں کے چہرے سیاہ ہوں گے روز قیامت۔ اس کی بات پہ حیا کا چہرہ مزید بجھ گیا، مگر میجر احمد کی بات ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ اور تم نے اس سے یہ قص کیا کہ یہ سیاہ ایک برا رنگ ہے؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔
سیاہ وہ رنگ ہے جو دھنک کے سارے رنگ اپنے اندر جذب کر لیتا ہے۔ یہ ایک ڈارک رنگ ہے، اور ڈارک برے کو نہیں ڈیپ کو کہتے ہیں، یعنی گہرے کو کہتے ہیں۔ سارے رنگ اس میں مدفن ہیں اور ان کو کسی راز کی طرح چھپائے رکھتا ہے۔ وہ جو گہرا ہوتا ہے، ہاں وہ سیاہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، سیاہ رات میں گناہ کیے جاتے ہیں، مگر بے ریا عبادت بھی تو رات کی سیاہی میں کی جاتی ہے۔ کالا جادو کالا اسی لیے کہلاتا ہے کہ یہ سفید جادو سے گہرا ہوتا ہے۔ یہ گہرائی کا رنگ ہے، دیر پا ہونے کا رنگ، اسی لیے کعبے کا غلاف سیاہ ہوتا ہے۔ آسمان کا رنگ بھی تو سیاہ ہے، بارش کے قطرے اپنے اندر سموئے بادل بھی تو کالے ہوتے ہیں۔ قرآن کے لفظ بھی تو عموماً سیاہ روشنائی میں لکھے جاتے ہیں، اور وہ سانس لینے کو رکا۔ اور تمہارا برقع بھی تو سیاہ ہے نا؟ اس کے تنے ہوئے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے، چہرے پہ ایک سکون سا ٹھہر آیا۔ اسے جیسے میجر احمد پھر سے مل گیا تھا۔ اس نے مٹھی بند کی، رومال ہاتھوں کے کناروں سے جھلکنے لگا تھا۔ اور کیا سیاہ رات میں کی گئی نیکیاں سیاہ برائیوں کو دھو ڈالتی ہیں؟ تمہیں کیوں لگتا ہے کہ ایسا نہیں ہوتا؟ ہوتا ہوگا، مگر وہ ویڈیو اگر وہ کسی کے پاس ہوئی تو؟ اس کی آواز میں کرب در آیا تھا۔ جیہان نے بہت غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ کیا وہ کسی کے پاس ہے حیا؟ نہیں، میں تو یوں ہی کہہ رہی تھی، وہ کہہ کر پچھتائی۔ اب اسے جلدی سے بات بدلنی تھی۔ اگر وہ کسی کے پاس ہے تو مجھے بتا سکتی ہو۔ تمہیں مجھ سے محبت کب ہوئی تھی جیہان؟ جب میں نے ریسٹورنٹ میں گلدان توڑ کر پھینکا تھا، یا جب میں نے تمہارے اوپر جنجر بریڈ کا ٹکڑا پھینکا تھا؟ تیزی سے بات پلٹنے کی کوشش میں وہ بنا سوچے سمجھے بولی تھی۔ وہ جو روانی سے کچھ کہہ رہا تھا، اس کے لب ٹھہرے، آنکھوں میں ذرا سی بے چینی بے یقینی اتری، مگر پھر وہ اسی روانی سے بولا، جب تم نے میرے اوپر ٹھنڈا سلش پھینکا تھا۔ وہ سانس روک کے انہی ٹھہری ہوئی پتلیوں سے اسے دیکھے گئی۔ چند لمحے سرحدی لکیر کے گرد سب کچھ رک گیا، اور پھر وہ دونوں ہنس دیے۔ دیکھ لو، مجھے بھی آتا ہے لوگوں سے جواب نکلوانا۔ اللہ اللہ، ان لوگوں پہ رحم کرے اللہ۔ وہ گردن پیچھے پھینکے ہنستی جا رہی تھی، سخت گرمی میں جیسے کیلس پہ باہر اتر آئی تھی۔ جب ہنسی رکی تو اس نے مسکراہٹ بمشکل دبائے جیہان کو دیکھا۔ کیا تمہیں یاد ہے کہ پہلی دفعہ زندگی میں تم نے کیک کب کھایا تھا؟ یا پہلی دفعہ تم کب روئے تھے؟ نہیں نا، کسی کو بھی ایسی باتیں یاد نہیں ہوتی۔ مجھے بھی یاد نہیں کہ کب پہلی دفعہ میں نے اپنے نام کے ساتھ تمہارا نام سنا تھا۔ وہ دور پھیلے مکئی کے تاریک کھیتوں کو دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی، یاد رہا تو بس اتنا کہ تمہارا ذکر میرے ساتھ ہمیشہ سے تھا، جیسے میرا سایہ میرے ساتھ ہے، یا جیسے میری روح۔ اور تمہیں مجھ سے محبت کب ہوئی تھی؟ حیا نے محظوظ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ میں نے تو نہیں کہا کہ مجھے تم سے محبت ہے۔ اوکے، میں نے یقین کر لیا۔ وہ بھی جہان تھا، مگر اتنی آسانی سے تو وہ نہیں کہنے والی تھی۔ وہ جو ونڈ چائم میں نے تمہیں گفٹ کیا تھا، ابھی گھر رکھا ہے۔ تم پاکستان آؤ گے تو تمہیں دوں گی۔ مگر تم نے اس پہ لکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول پڑھا؟ وہ شخص جو صرف اس لیے اپنی بیوی کو چھوڑنا چاہتا تھا کہ وہ اس سے محبت نہیں کرتا تھا، مگر گھر بنانے کے لیے محبت ضروری نہیں ہوتی جیہان، محبت تو بعد میں بھی ہو جاتی ہے، وفاداری اور قدردانی زیادہ اہم ہوتی ہے۔ پھر وہ رکی اور بے ساختہ امڑ کر آتی ہنسی روک کر بظاہر سنجیدگی سے بولی، تم نے قدردانی نبھائی، وہ ایسے کہ تم میری قدر کرتے ہو اور جانتے ہو کہ سرچ لائٹ لے کر بھی ڈھونڈو گے تو میری جیسی بیوی نہیں ملے گی، اور میں نے وفا نبھائی، سو تمہیں نہیں چھوڑا۔ کیا ہوا جو تم میرے جتنے گڈ لکنگ نہیں ہو؟ کیا ہوا جو تم ایک بے مروت، بد لحاظ اور بدتمیز انسان ہو، مگر ہو تو میرے شوہر نہ؟ ساتھ ہی اس نے شانے اچکائے۔ جیہان نے تائیدی انداز میں سر ہلایا۔ بہت شکریہ حیا۔ چند ساعتیں کیلس کی سرزمین خاموش رہی، درخت اور ان کے پتے ہولے ہولے سانس لیتے رہے۔ پھر وہ بولا، میرا مسئلہ یہ تھا حیا کہ میں ہمیشہ سوچتا تھا کہ اس رشتے کو اپناؤں یا نہیں، مگر بہت دیر سے میں یہ سمجھا ہوں کہ یہ رشتہ تو ہم بہت پہلے اپنا چکے، بات کرنے یا نہ کرنے کی حد سے آگے نکل چکی ہے، اب نبھانے کا فیس ہے۔ بس سمجھنے میں دیر ہوئی، مگر میں سمجھ گیا ہوں۔
حیا کے ننگے پیروں پہ کچھ رینگا تھا۔ اس نے جلدی سے پاؤں جھاڑا، کوئی کیڑا تھا شاید، مگر ماحول کا طلسم ٹوٹ گیا۔ جیہان نے گھڑی دیکھی، 1:45 ہونے کو تھے۔ اب مجھے جانا ہے، اور حیا کو لگا اس کا دل زور سے سمندر میں دھکیل دیا گیا ہے۔ یہ درد اتنا شدید تھا کہ اسے جسمانی لحاظ سے بھی محسوس ہوا تھا۔ وہ درخت کی ٹیک چھوڑ کر اس کی طرف مڑی۔ جیہان پلیز مت جاؤ، آنکھوں میں اضطراب لیے وہ التجا کرنے لگی تھی۔ نہیں حیا، ایسا مت کرو پلیز، میرے دل کو کچھ ہو رہا ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے، تم مت جاؤ۔ حیا یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، یہ اوپر ستارہ جو ہے نا، اس نے آسمان کی طرف اشارہ کیا، مگر حیا نے اوپر نہیں دیکھا۔ وہ اسی مضطرب انداز میں جیہان کو دیکھ رہی تھی۔ یہ ستارہ اپنے دائیں جانب رکھ کر میں چلتا رہوں گا اور لیپو پہنچ جاؤں گا۔ یہ بہت سمپل ہے حیا۔ جیہان پلیز نہ جاؤ نا۔ دیکھو سیکیورٹی فورسز، کیا پتہ وہ جانتے ہوں، وہ پہلے سے تیار بیٹھے ہوں، پھر وہ کیسے جان سکتے ہیں جب میں نے یا تم نے انہیں نہیں بتایا تو؟ مگر یہاں بارودی سرنگیں ہیں، وہ مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ صرف کمانڈر ہوتا ہے، اور کمانڈر شیعہ ہے، یعنی کوئی مسئلہ نہیں۔ شیعہ؟ اس نے حیرت سے جیہان کو دیکھا۔ یہ فرقہ واریت کہاں سے آ گئی؟ دیکھو شام کے صدر بشار الاسد شیعہ ہیں، اور پاپا سنی ہیں۔ کس کے پاپا؟ اچھا طیب اردگان۔ اللہ ایسی عقل مند بیوی ہر ایک کو دے۔ دیکھو طیب اردگان سنی ہیں، سو جب بارڈر کا کمانڈر سنی ہوتا ہے تو آپ شام سے ترکی میں داخل ہو سکتے ہیں۔ سیکیورٹی نرم ہوتی ہے، مگر ترکی سے شام جانے میں مسئلہ ہوگا۔ لیکن جب کمانڈر شیعہ ہوتا ہے تو وہ آپ کو شام جانے دے گا۔ مجھے سمجھ نہیں آئی۔ مطلب یہ کہ اگر شام سے ترکی جانا ہے تو تب جاؤ جب سنی کمانڈر ہو، اور جب ترکی سے شام جانا ہو تو شیعہ کمانڈر کے وقت جاؤ۔ میں اسی لیے اتنے دن ٹھہرا رہا، کیونکہ کمانڈر بدلنا تھا۔ 4 روز پہلے نیا کمانڈر آیا ہے۔ دنیا کے ہر بارڈر پہ کمانڈر کی تبدیلی کے گھنٹے بھر میں ہی اس کا نام وغیرہ اسمگلرز اور جاسوسوں میں پھیل جاتا ہے۔ یہ واحد بارڈر ہے جہاں پہلی بات یہ پھیلتی ہے کہ وہ سنی ہے یا شیعہ۔ یہ فرقہ واریت نہیں ہے، یہ تو بس اسٹریٹجک سیاست ہے۔ وہ اسی طرح فکر مند اور پریشان سی اسے دیکھتی رہی۔ میں اگلے ہفتے منگل کے دن واپس پاکستان آ جاؤں گا، میرا یقین کرو۔ حیا نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ اسے روکنا چاہتی تھی مگر وہ اس کے ہاتھ سے باہر تھا۔ اب یاد کرو آشیانہ میں میرا وعدہ کہ ہر پلان میں ڈیسائیڈ کروں گا، یاد ہے؟ اس نے گردن ہلائی، آنسو گلے میں پھندا ڈال رہے تھے۔ اب مجھ سے وعدہ کرنے ہوں گے تمہیں کچھ۔ وہ بہت غور سے اسے دیکھتا قطعیت سے کہہ رہا تھا، میرے جانے کے بعد تم پیچھے مڑ کر نہیں دیکھو گی، جو پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں وہ پتھر کے ہو جاتے ہیں۔ حیا نے پھر اس بات میں گردن کو جنبش دی، اس کی آنکھیں بھیگ رہی تھیں۔ اور میرے جانے کے پورے 5 منٹ بعد تم یہاں سے اٹھو گی اور مڑے بغیر واپس گاڑی تک جاؤ گی، کلیئر؟ ہاں ٹھیک۔ اس کی آواز رندھی ہوئی سی نکلی تھی۔ اور تیسری بات، اس درخت کے اس پار یعنی سرحد کی طرف تم نہیں جاؤ گی، بلکہ واپس گاڑی کی جانب جاؤ گی۔ حیا کچھ بھی ہو جائے، بھلے کچھ بھی ہو جائے، تم اس جگہ سے آگے نہیں جاؤ گی۔ جیہان، اس نے کہنا چاہا مگر جیہان نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش کروا دیا۔ میں کچھ نہیں سنوں گا۔ تم نے کپادوکیا سے یہاں تک تمہاری سب باتیں میں نے مانی، اب میری یہ باتیں تم مانو گی۔ تم یہاں سے آگے نہیں جاؤ گی، بھلے تم کچھ بھی دیکھو یا سنو، مجھے کچھ بھی ہو جائے، میں مر بھی جاؤں، گرفتار ہو جاؤں، جو بھی ہو، تم واپس گاڑی تک جاؤ گی، بس۔ اس کی آنکھیں جھلملانے لگی تھیں۔ بمشکل وہ کہہ پائی، ٹھیک، مگر ایک بات میری مانو۔ کیا؟ وہ جو تمہارا نکلی دانت سائنائڈ، وہ تم مجھے دے دو، میں اسے یہیں پھینک دیتی ہوں، مگر میں اس خیال کے ساتھ نہیں رہ سکتی کہ تم اپنے منہ میں زہر، پلیز جیہان۔ ساتھ ہی اس نے بند مٹھی کھولی، رومال بھی کھلتا چلا گیا۔ میں تمہارا دل نہیں توڑنا چاہتا۔ جیہان نے چہرہ ذرا دوسری سمت کیا اور انگلی سے دانت سے کچھ نکالا۔ حیا نے آنکھیں بند کر لیں۔ اس نے کوئی نوکدار چیز رومال پہ رکھی اور رومال بند کیا۔ حیا نے آنکھیں کھولیں اور پھر مٹھی بھینچ لی۔ گول موتی کو کدار چیز اور محسوس کر سکتی تھی۔ چند لمحے وہ یوں ہی اسے دیکھتا رہا۔
رات گزرتی رہی۔ تمہیں پتہ ہے حیات، تم ان جنت کے پتوں میں بہت اچھی لگتی ہو۔ وہ بھیگی آنکھوں سے مسکرائی۔ تم بھی میجر احمد۔ میں؟ اس کے چہرے پہ الجھن ابھری۔ تم نے کہا تھا کہ جنت کے پتے ہر وہ چیز ہوتے ہیں جو انسان رسوا ہونے کے بعد خود کو ڈھکنے اور دوبارہ عزت حاصل کرنے کے لیے اوڑھتا ہے۔ تو پھر اپنی فیملی پہ لگا داغ دھونے کے لیے جو یونیفارم تم نے پہنا، جو کیپ تم نے لی، یہ سب بھی تو جنت کے پتوں میں ہی آتا ہے نا؟ وہ ہلکے سے مسکرایا، پھر گھڑی دیکھی اور کھڑا ہو گیا۔ حیا نے اس کے جوتوں کو دیکھا، اس کے جوتوں کا رخ، ان کا رخ۔ منگل کو آؤں گا میں، ضرور۔ انسان کو کوئی چیز نہیں ہرا سکتی جب تک کہ وہ خود ہار نہ مان لے۔ میں نے کہا تھا قسمت ہرا سکتی ہے، مگر میں غلط تھا۔ قسمت انسان کو مار تو سکتی ہے مگر ہرا نہیں سکتی۔ اور پھر وہ درخت کے پیچھے چلا گیا۔ وہ مڑ کر بھی نہ دیکھ سکی۔ اس نے وعدہ کیا تھا، سو وہیں چپکی بیٹھی رہی۔ اپنے دل کی دھڑکن، اپنے ہاتھوں کی لرزش سب محسوس ہو رہا تھا۔ ایک ہاتھ میں پوٹلی کے اندر موتی کی گولائی اور نکلی دانت کی چبھن، اور دوسرے میں وہ چونکی۔ اس کا دوسرا ہاتھ خالی تھا۔ اللہ اللہ! اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ڈی جے کی ٹوٹی اینک وہ ابھی اس کے ہاتھ میں تھی، پھر وہ پیر سے کیڑا جھاڑنے لگی، تب وہ کہاں گئی؟ اس نے بدحواسی سے ہاتھ اندھیری زمین میں ادھر ادھر مارا۔ نکیلے چھوٹے پتھر، گھاس کے سوکھے تنکے، مٹی، اینک کہیں نہ تھی۔ نہیں، پلیز نہیں، وہ ڈی جے کی اینک نہیں کھونا چاہتی تھی۔ وہ ایک دفعہ پھر سے ڈی جے کو نہیں کھونا چاہتی تھی۔ اس نے اندھوں کی طرح رومال والی بند مٹھی اور دوسرے کھلے ہاتھ سے مٹی کو ٹٹولا۔ کچھ بھی نہیں تھا۔ رومال پرس میں رکھنے کی غرض سے اس نے پرس کھولا اور پھر بس ایک نظر دیکھنے کے لیے پوٹلی کھولی۔ اندر سیاہ موتی کے ساتھ ایک ننھی سی چیز پڑی تھی، ایک سرمئی رنگ کا چھوٹا سا کنکر۔ جہان! بے یقینی سے اس کے لب کھل گئے۔ پروفیشنلزم، اصول، اسے ان پہ کوئی سمجھوتا نہ تھا۔ اس کا دل رکھنے کے لیے اس نے حیا کو تاثر دیا کہ وہ دانت نکال رہا ہے، مگر اپنے فرار کا واحد راستہ اس نے اپنے پاس ہی رکھا تھا۔ اس نے نیچے پڑے اس جیسے ہزاروں کنکروں میں سے ایک اٹھا کر رومال پہ رکھ دیا تھا۔ جہان! بہت تکلیف سے اس نے مڑ کر درخت کی اوٹ سے اس پار دیکھا۔ پہلا وعدہ چھن سے ٹوٹا۔ دور سرحدی باڑ تاریکی میں ڈوبی تھی، اتنی تاریکی کہ کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ اسی پل بجلی زور کی چمکی، پل بھر کو سب روشن ہوا، اور تب اسے دکھائی دیا ایک ہیولا جو ٹیڑھی چال چلتا سرحد کی طرف بڑھ رہا تھا۔ 5 منٹ کب کے گزر چکے تھے۔ دوسرا وعدہ بادلوں کی گرج میں تحلیل ہو گیا تھا۔ وہ دم سادے بجلی چمکنے کا انتظار کرتی اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ادھر دیکھ رہی تھی، مگر اب اس نے وہ ہیولا کھو دیا تھا۔ گزرتے وقت کا احساس کر کے وہ اٹھی اور واپس جانے کے لیے قدم بڑھائے، ساتھ ہی وہ جھکے ہوئے زمین پہ ہاتھ مار کر اینک ڈھونڈ رہی تھی۔ تقریباً دفعتاً قریب 1 منٹ کے بعد ہی اس کا ہاتھ کسی سخت شے سے ٹکرایا۔ اسٹریپ، لکڑی۔ اس نے وہ چیز اٹھائی، ٹوٹی سرخ جوتی۔ اب اینک اور دوسرا جوتا ڈھونڈنا بیکار تھا۔ وہ سیدھی کھڑی ہوئی تاکہ واپس جا سکے۔ اب اسے پیچھے نہیں دیکھنا تھا۔ اپنے پرس کو پکڑا، ہتھا کے دوسرے جوتے نکالے کہ ایک دم کہیں سے سورج نکل آیا۔ روشنی، آنکھیں چندھیاس سی گئیں۔ وہ تیزی سے واپس بیٹھی۔ کالی رات روشن ہو گئی تھی، جلتی بجھتی روشنی۔ اس نے ہراساں نگاہوں سے پلٹ کر دیکھا۔ سرحد پہ روشنی کے راؤنڈ فائرز کیے جا رہے تھے۔ اندھیرے میں ہر طرف روشنی بکھرتی، مدھم ہوتی، پھر بکھرتی۔ سرحدی باڑ پہ ہیولے سے بھاگتے دکھائی دے رہے تھے۔ اس نے زمین پہ پڑے ایک بڑے پتھر کو خالی ہاتھ سے سختی سے تھام لیا۔ دل دھک دھک کر رہا تھا۔ روشنی، فائرنگ، گولیاں، اسپیکر پہ آوازیں۔ وہ بنا آواز کے لب ہلائے ہوئے چلائی، جہان واپس آ جاؤ۔ آنکھوں سے آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر گرنے لگے تھے۔ جسم کپ کپا رہا تھا۔ روشنی فواروں کی صورت بار بار پھوٹ رہی تھی۔ اس کا دل چاہا وہ بھاگتی ہوئی سرحد پہ چلی جائے، مگر وہ تیسرا وعدہ وہ پیر کی زنجیر بن گیا۔ وہ ہر دفعہ اسے چھوڑ کر جگہ چھوڑ کر چلی جاتی ہے۔ پہلی دفعہ وہ اسے چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی تھی، مگر جہان کے وہ الفاظ اسے واپس بھیج رہے تھے۔ حیا کچھ بھی ہو جائے، کچھ بھی۔ اور پھر ایک دم
زور سے دھماکہ ہوا۔ پتھر کو پکڑے گٹھری کی صورت بیٹھی حیا کے بہتے آنسو رک گئے۔ اس نے ساکت نگاہوں سے سرحد کی جانب سے آتے دھوئیں کو دیکھا۔ روشنی، چیخ و پکار، سائرن، بارود کی خوشبو اور پھر دھوئیں کے بادل ہر طرف چھاتے گئے۔ سرحد چھپ گئی اور دھندلی دیوار ایک دفعہ پھر ان دونوں کے درمیان چھا گئی۔ کیا ہوا تھا؟ کیا پھٹا تھا؟ اسے نہیں معلوم۔ وہ مردہ قدموں سے کھڑی ہوئی، ایک ہاتھ سے پرس اور ٹوٹا جوتا لٹک رہا تھا، دوسرا ہاتھ پہلو میں خالی گرا تھا۔ خالی ہاتھ، خالی دامن۔ اسے 2 وعدے توڑ کر اب تیسرا نبھانا تھا، اسے واپس جانا تھا۔ بادل گرجدار آواز کے ساتھ ایک دم برسنے لگے، موٹی موٹی بوندیں ٹپ ٹپ گرنے لگیں۔ ترکی کی پہلی بارش میں بھی وہ ننگے پیر ٹوٹے جوتے کے ساتھ چل رہی تھی، آخری بارش بھی وہ ننگے پیر تھی۔ ممی جواہر تک گئی ہیں، میں ان کا بیٹا بول رہا ہوں، جہان۔ وہ ننگے پاؤں کھردری زمین پہ چل رہی تھی، کانٹے چبھ کر تلووں کو زخمی کر رہے تھے، مگر وہ سامنے دیکھ رہی تھی، بلکہ وہ تو شاید کچھ بھی نہیں دیکھ رہی تھی۔ جوتے کو کیا ہوا؟ اتنی سردی میں ننگے پاؤں بیٹھی ہو، لاؤ دکھاؤ جوتا۔ تڑا تڑ گرتے قطرے اسے بھگو رہے تھے۔ بادلوں نے سارا بوجھ اتار کر زمین اور زمین والوں کو بوجھل کر دیا تھا۔ میں بکواس کر کے گیا تھا نا، مگر میری کون سنتا ہے اس گھر میں؟ 2 دن نہ ہو تو سارا نظام الٹ جاتا ہے۔ اس کے پیروں سے خون نکل رہا تھا، جسم میں جان نہ رہی تھی، لگتا تھا ابھی لڑکھڑا پڑے گی اور اگر گری تو اٹھ نہ سکے گی۔ انسان وہی چیز مانگتا ہے جس کی اس کو کمی لگتی ہے، سو میں ہمیشہ زندگی مانگتا ہوں۔ اس کے ہاتھ میں صرف اپنا ایک جوتا تھا، دوسرا وہیں زیتون کے درخت کے آس پاس رہ گیا تھا۔ جب آدھی رات کے بعد حقیقت اپنا نقاب اتار کر پھینکتی ہے تو ہر سنڈریلا کو ایک جوتا اسی مقام پہ چھوڑ کر واپس ہونا ہوتا ہے۔ اسے بھی جانا تھا۔ ہینڈسم گائیڈ ابھی مصروف ہے، کسی غیر ہینڈسم گائیڈ سے رابطہ کرو۔ وہ بارش کے قطرے تھے یا آنسو جو اس کے چہرے کو بھگو چکے تھے۔ دفعتاً اس کا پیر پٹا، وہ اوندھے منہ زمین پہ گری، ہتھیلیاں چھل گئیں، چہرے پہ مٹی لگ گئی۔ برستی بارش، سیاہ رات، بعض دفعہ قسمت ہرا دیا کرتی ہے۔ حیا ڈی جے کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ اسے جہان کی باتیں یاد آ رہی تھیں۔ وہ اٹھنا چاہتی تھی، اٹھ نہ سکی، وہیں جھکی بیٹھی سسکیوں کے ساتھ روتے گئی۔ کیچڑ، بارش، آنسو سب گڈمڈ ہو رہا تھا۔ فرقان ماموں کی فیملی سے ڈر لگتا ہے کیونکہ وہ سرخ مرچ کا استعمال کچھ زیادہ ہی کرتے ہیں۔ بمشکل ہتھیلی کے بل زور لگا کر وہ اٹھ پائی، پیر لہو لہان ہو چکے تھے۔ وہ لڑکھڑاتی ہوئی موسلا دھار بارش میں پھر سے چلنے لگی۔ میں نے کہا تھا نا، زندگی میں کوئی جنت کے پتے لا کر دے تو انہیں تھام لیجئے گا، وہ آپ کو رسوا نہیں ہونے دیں گے۔ کار سامنے تھی، اس کے دروازے کو پکڑے اسے میجر احمد کا ہر ایک لفظ یاد آ رہا تھا۔ وہ سہارا لیے خود کو سنبھالنا چاہ رہی تھی۔ جب اپنا چہرہ چھپانے کے لیے میگزین سامنے کرتے ہیں تو اسے الٹا نہیں پکڑتے۔ اسے بیوقدہ میں کھڑی پھولوں کی دکان کے سامنے اخبار یاد آئی۔ اسٹیئرنگ وہیل تھامے اس نے دھندلی آنکھوں سے شیشے کے پار دیکھا۔ ہر سو دھند تھی، دھند جو ان کی زندگیوں سے چھٹتی ہی نہیں تھی۔ اگر جادوگر اپنی ٹرک فوراً بعد ہی بتا دے تو کیا فائدہ؟ ہر شے سلو موشن میں ہو رہی تھی، ساری آوازیں بند تھیں، بس حرکات دکھائی دے رہی تھیں۔ اس نے خود کو مریم خانم کے دروازے پہ دیکھا۔ بارش اسی طرح برس رہی تھی مگر اس کی سماعت بند ہو چکی تھی۔ اچھا، تم نے پاشا بے کے اوپر کافی الٹ دی تھی؟ گڈ، ویری گڈ۔ خانم اس کو سہارا دیے بستر پہ لٹا رہی تھیں۔ اس کے گرد ساری دنیا گول گول گھوم رہی تھی۔ اپنی جگہ کبھی نہیں چھوڑتے حیا، ہوٹل گرینڈ کی مثال یاد رکھو۔ وہ بستر پہ لیٹی تھی، آنکھوں سے بے آواز آنسو بہہ رہے تھے۔ پائنتی کی طرف بیٹھی مریم خانم اس کے پیروں پہ دوا لگا رہی تھی۔ اسے درد نہیں ہو رہا تھا، ساری حسیات ختم ہو گئی تھی۔ بالکل بھی مدد نہیں کروں گا، جو کرنا ہے اکیلے کرو اور خود کرو کیونکہ تم کر سکتی ہو۔ ابا کا آفس ورک سنبھالتے ہوئے جہان نے کہا تھا۔ وہ اپنا ٹرالی بیگ گھسیٹتی ریلوے اسٹیشن پہ چل رہی تھی۔ دونوں پیر پٹیوں میں بندھے تھے، قدم اٹھاتی کہیں اور تھی، پڑتا کہیں اور تھا۔ لگتا ہے سب مجھ سے تنگ آ گئے ہیں۔
جو بار بار جانے کا پوچھتے ہیں۔ دل کرتا ہے محسن کی طرح کبوتر بن کر کسی غار میں چھپ جاؤں۔ ٹرین تیز رفتاری سے دوڑ رہی تھی۔ وہ کھڑکی کی طرف بیٹھی بھیگی سرخ آنکھوں سے باہر بھاگتے مناظر دیکھ رہی تھی۔ زیتون کے درخت پیچھے رہ گئے تھے، شیشے دھندلا گئے تھے، یا اس کی آنکھوں میں دھند تھی۔ اب تو سارے فرق ختم ہو گئے تھے۔ میرا نام جیہان سکندر ہے، میجر جیہان سکندر احمد۔ سبانچی کا سبزہ زار بھی اسی قہر میں ڈوبا تھا۔ ہر سو دھند تھی، کوئی آواز، کوئی شور نہیں۔ اس نے خود کو ایک فیکلٹی اپارٹمنٹ کا دروازہ بجاتے دیکھا۔ چیخنا نہیں ورنہ آواز باہر جائے گی اور یہ ساری فیملی بھاگتی ہوئی آ جائے گی۔ اندر سے نکلتی فرق بہا مائل لڑکی اسے دیکھ کر پریشانی سے اس کی جانب بڑھی تھی۔ وہ کیا کہہ رہی تھی حیا سن نہیں پا رہی تھی، بس اپنی آواز کسی گہری کھائی سے آتی سنائی دی۔ میرا سامان پیک کر دو انجم باجی۔ اچھا، تمہیں نہیں پتا کہ میں کپادوکیا میں ہوں؟ حالے اس کے بیگ کی زپ بند کرتے ہوئے کچھ کہہ رہی تھی۔ انجم باجی اس کے جوتے رکھ رہی تھیں۔ وہ بس ساکت سی صوفے پہ بیٹھی سر جھکائے بے آواز رو رہی تھی۔ تھوڑی سی کاٹن لا دو فارمیسی سے، کان میں ڈالنی ہے۔ اپنے ٹرالی بیگ کو ہینڈل سے گھسیٹتی وہ اتا ترک حوالانی ایئرپورٹ کے دروازے سے اندر داخل ہو رہی تھی۔ بے جان قدم، بے جان سوچ، نگاہیں۔ پتا ہے حیا تم کب اچھی لگتی ہو؟ جب تم خاموش رہتی ہو۔ وہ شناسا سا لڑکا تیزی سے اس کی طرف آیا تھا۔ وہ اس کو پہچانتی تھی مگر اس کی سمجھ نہ آ رہی تھی۔ وہ بول رہا تھا کچھ۔ عبدالرحمن بھائی نے کہا تھا کہ آپ سے مل لوں، کہیں آپ کو کچھ مدد کی ضرورت نہ ہو۔ آپ بہار گل کو لے کر چلی گئیں، میں بہت پریشان تھا۔ یہ ممی نے بھجوائے ہیں آپ کے لیے۔ وہ کئی پیکٹ اس کی طرف بڑھا رہا تھا۔ میری لغت میں 2 بجے کا مطلب ہوتا ہے 1:55۔ آفیسر اس کو لیپ ٹاپ ہینڈ کیری میں اٹھانے کا کہہ رہے تھے۔ اس نے خالی نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے لیپ ٹاپ بیگ اٹھا لیا۔ اب کسی چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ مجھے کچھ بھی ہو جائے، مر جاؤں، گرفتار ہو جاؤں، جو بھی ہو حیا، تم واپس گاڑی تک جاؤ گی بس۔ جہاز کی کھڑکی سے نیچے بہت دور بوسفورس کا سمندر نظر آ رہا تھا۔ نیلی چادر، سفید جھاگ اور ان سب پہ چھاتی دھن۔ پھر بھی اس نے آنسو نہیں پونجھے۔ وہ ترکی سے ہمیشہ روتے ہوئے ہی جاتی تھی، اسے اس دفعہ بھی روتے ہوئے جانا تھا، مگر کون جانے کہ اس دفعہ کا غم سب سے بڑا تھا۔ تو کیا چھین لیا گیا ہے حیا سے جیہان سکندر کو، یا حیا کو اس کی زندگی سے نکال پھینکا گیا ہے؟ آگے کیا ہوگا؟ حیا کیسے سب کو فیس کرے گی، سب معاملات کو؟ جاننے کے لیے آخری ایپیسوڈ کا انتظار کیجیے، اور اس سے پہلے اپنی رائے کا اظہار بھی کیجیے گا کہ ناول کا موڑ آپ کو کیسا لگ رہا ہے۔ یہ ملیں گے اگلی قسط کے ساتھ، تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔